بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن والاه أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وقال سبحانه وتعالى في موضع آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. محترم سامعین کرام، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں اور عفت مآب اسلامی ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست میں جس موضوع پہ لفظ کشائی کرنے جا رہا ہوں وہ ہے عید میلاد النبی کی شرعی حیثیت۔ 12 ربیع الاول کے موقع سے دنیا کے اکثر خطے میں اسلام کی طرف نسبت کرنے والے ایک بہت بڑی تعداد ایسے مسلمانوں کی بھی ہیں جو مختلف موقعوں سے ایسے مختلف کام انجام دیتے ہیں جو اسلام میں یا کتاب و سنت میں ثابت نہیں ہیں، اور اس کام کو وہ دینی کام سمجھتے ہیں، اس کام کو کر کے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کام پہ اجر و ثواب کی امید رکھتے ہیں۔ اور ان سے جب کہا جاتا ہے کہ تم لوگ ایسا کام کیوں کرتے ہو جو شریعت میں ثابت نہیں، جس کی دلیل شریعت میں موجود نہیں، جب ان کو روکا جاتا ہے، جب ان کو ٹوکا جاتا ہے، جب ان کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے، تو حقیقت کو سمجھنے اور حقیقت کو قبول کرنے کے بجائے وہ ہٹ دھرمی اور ضد اور اصرار پہ تل جاتے ہیں، اور اپنے ان کاموں کو شرعی کام ثابت کرنے کے لیے کتاب و سنت کی دلیلوں کی منمانی، تعویل، تفسیر بلکہ تحریف کی کوشش کرتے ہیں، اور اپنے مدعا کو کسی بھی طرح ثابت کرنے کی ہر طرح کی کوشش کرتے ہیں۔ انہی مختلف کاموں میں جن کو ان لوگوں نے شریعت میں ایجاد کر لیا ہے، شریعت میں اضافہ کر دیا ہے، جس کی در حقیقت شریعت میں کوئی صحیح دلیل نہیں ہے، ایک کام میلاد النبی بھی ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پہ خوشی منانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پہ جشن منانا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے نبی آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں میں سب سے اشرف و اعلیٰ انسان ہیں، سید ولد آدم کے اولاد کے سردار ہیں، خاتم المرسلین و سید المرسلین ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں، اور آپ اللہ تعالیٰ کے بعد مخلوق میں سب سے با عزت اور با شرف، با کمال شخصیت اور بشر ہیں، اور نبوت اور رسالت کے اعلیٰ درجے پر آپ کو اللہ رب العزت نے فائز کیا، اور آپ کی بعثت تمام عالم کے لیے رحمت ہے، اور آپ کا لایا ہوا دین تمام انس و جن کے لیے ہے، اور تمام انس و جن کی کامیابی و کامرانی کے لیے ضروری ہے۔ جو بھی آپ کے لائے ہوئے دین، آپ کی لائی ہوئی شریعت پر ایمان لائے، اس پر عمل پیرا ہو، وہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ
बामुराद और कामयाब होगा, और जो आपकी शरीयत से रूगर्दानी करे, आपके दिए हुए अवामिर और नवाही को पस से पुश्त डाल दे, वो दुनिया और आखिरत दोनों जगह खसारा उठाने वाला, टूटे में पड़ने वाला और घाटे में ऐसे शख्स होंगे, और ऐसे शख्स का अंजाम बुरा होगा। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो ईमान न लाए, उसके लिए आखिरत में हमेशा का नारे सक़र जहन्नम की आग में ठिकाना होगा, और कभी भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे शख्स को माफ़ नहीं करेगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना, आपकी ताज़ीम और एहतराम कमा हक़ हो, और जिसके आप मुस्तहिक़ हैं, आपका कमा हक़ हो ताज़ीम और एहतराम ईमान में दाखिल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत किए बग़ैर, आपकी ताज़ीम और एहतराम के बग़ैर कोई मोमिन हो ही नहीं सकता है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुम अल्लाह। और मोहब्बत ताज़ीम ये इत्तिबा का नाम है। मोहब्बत और ताज़ीम इत्तिबा का नाम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की पैरवी करना, आपके दिखलाए हुए रास्ते पर चलना दरअसल यही मोहब्बत है और यही ताज़ीम और एहतराम है। अगर कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अवामिर और नवाही की परवाह न करे, आपके अहकाम से रूगर्दानी करे, हुक्म अदूली करे और मोहब्बत का दावा करे, तो उसका वो दावा झूठा दावा है। इसलिए मोहब्बत दरअसल हकीकत में इत्तिबा का नाम है, पैरवी का नाम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जिन कामों के करने का हुक्म दिया है उन्हीं को हम करें, जिन बातों से रोका है उनसे रुक जाएं। यही असल में मोहब्बत है, और ये मोहब्बत ईमान का तकाज़ा है, और इस मोहब्बत के बग़ैर ईमान दुरुस्त नहीं हो सकता। इसलिए तमाम मोमिनों के ऊपर वाजिब है आपसे मोहब्बत करे, और किसी मोमिन से इस का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखता है और आपसे मोहब्बत न करे। लेकिन मोहब्बत का ये मतलब नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन में नई नई बातें ईजाद करके उसको हम मोहब्बत का नाम दें, या ताज़ीम का नाम दें, या उसको इश्क़ का नाम दें, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुलू करके आपको बशरियत के दर्जे से उठाकर उलूहियत के दर्जे पर फाइज करके आपके साथ अल्लाह जैसा सलूक करके कोई मोहब्बत और इश्क़ का दावा करे, तो भी वो झूठा है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के ये सरासर खिलाफ है। आपने अपनी हद से ज़्यादा तारीफ़ करने से मना फरमाया, ला तो तुरूनी कमा अतरतिन नसारा इब्न मरियम, तुम मेरी हद से ज़्यादा तारीफ़ न करना जिस तरह से नसारा ने इब्न मरियम की। इन्नमा अना अब्दुन फ़क़ूलु अब्दुल्लाहि व रसूलुहु, मैं तो अल्लाह का बंदा हूँ, इसलिए मुझे अल्लाह का बंदा और रसूल कहो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का बंदा और रसूल मानना ये तारीफ़ का आला दर्जा है। इससे बढ़कर के कोई तारीफ़ ही नहीं कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का बंदा और अल्लाह का रसूल माने। रिसालत सबसे बड़ी तारीफ़ है। रसूल किसी को हम माने तो इससे बढ़कर के कोई तारीफ़ ही नहीं हो सकती। हम अल्लाह के रसूल को, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के रसूल मानते हैं, ये सबसे आला, सबसे आखिरी दर्जे की तारीफ़ है। इससे बढ़कर के कोई तारीफ़ नहीं हो सकती है। और जो बंदे इन तारीफ़ों से हट करके मनमानी तारीफ़ करते हैं, जैसे कोई आपको मुख्तार कुल कह देते हैं, कोई आपको अल्लाह ताला के नूर से पैदा कहते हैं, तो कोई आलिम गैब कहते हैं, और कोई मुख्तार, इसी तरह के ऐसी बातें करते हैं और ऐसी तारीफ़ करते हैं जो कि शरीयत के दायरे से निकल जाती है, और जिसकी वजह से वो कुफ्र शिरक में पड़ जाते हैं। अल्लाह ताला के हुकूक को नबी में साबित करने लगते हैं, अल्लाह ताला की खूबियों और सिफ़ात को नबी में साबित करने लगते हैं। तो ये इसी तारीफ़ है जो शरीयत में मना है, ये गुलू है, ये इतरा है जिसे अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया है, और ये गुमराही का सबब है। यहूद और नसारा इस इतरा और गुलू और हद से ज़्यादा तारीफ़ जिसके लायक इंसान हो या नबी जिस तारीफ़ के लायक हो, उससे बढ़ कर के अल्लाह वाली तारीफ़, अल्लाह की खूबियाँ, अल्लाह की सिफ़ात नबियों में साबित करने की वजह से यहूद और नसारा गुमराह हो गए। चुनांचे नसारा ने नबी के अंदर अल्लाह की सिफत साबित करके उनको अल्लाह का बेटा बना दिया, और सालिसुस सलासा, तीन खुदा का अकीदा उन्होंने घड़ लिया कि तीन अल्लाह हैं। अल्लाह एक ही है लेकिन तीन शक्लों में पाया जाता है, बाप और बेटे और रूहुल कुदुस जिब्रील अमीन की शक्ल में। और उनका मकसद था सिर्फ तारीफ़ करना, और तारीफ़ करते हुए, गुलू करते हुए वो
کفر میں داخل ہو گئے اور اللہ نے ان کو کافر قرار دیا. لا تقولوا ثلاثہ کہ تم مت کہو خدا تین ہیں. انتہوا هو خیر لکم اس سے باز آ جاؤ تمہارے لیے بہتر ہے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ بے شک ان لوگوں نے کفر کیا جو یہ کہتے ہیں اللہ تین میں کا تیسرا ہے، یعنی کہ اللہ تین ہے اور اس میں سے جو تیسرا ہے فادر ہے وہ اللہ ہے اور بیٹا دوسرا اللہ ہے اور روح القدس پہلا اللہ. اس طرح سے تین اللہ بنا لیے جن لوگوں نے. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا ہے اور ان کے اوپر کفر کا حکم لگایا ہے، ان کو کافر قرار دیا ہے. اس لیے مومنوں کو چاہیے کہ وہ غلو نہ کرے، دین کے معاملے میں حد سے آگے نہ بڑھے. جتنی تعلیم دی گئی ہے اسی پر کمر بستہ ہو جائے، اسی پر ڈٹ جائے، اس سے آگے نہ بڑھے، اس میں کمی نہ کرے. اللہ کے رسول نے ہمیں اسی بات کا حکم دیا. اذا امرتکم بامر فاتوا منه ما استطعتم، جب میں تمہیں کسی بات کا حکم دوں تو جس قدر کر سکتے ہو اتنا کرو. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی وسعت اور طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کرتا. تو دین اصل یہی ہے کہ جو ثابت ہے وہ ہم کریں. عبادت اصل یہی ہے کہ جو عبادت ثابت ہے وہ کریں، جو ثابت نہیں وہ نہ کریں. اس لیے عید میلاد النبی کی شرعی حیثیت سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ شریعت میں اصل جو ہمیں عطا کیے گئے دو اہم اصول، ایک ہے الاصل فی العبادہ اور ایک ہے الاصل فی العادات یا الاصل فی الوسائل. کیا ہیں الاصل فی العبادت؟ کیا ہے عبادت میں اصل کیا ہے؟ شرعی اصول، شرعی دلائل کے تتبع اور استقراء سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے، جیسے کہ علماء نے اس کے اوپر مستقل کتابیں لکھی ہیں کہ الاصل فی العبادہ التوقف الحذر. عبادت میں اصل ہے رک جانا، اتنی ہی عبادت کرنا جو ثابت ہو. کسی بھی کام کو عبادت قرار دینے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی دلیل پیش کی جائے. کوئی کہے کہ یہ کام عبادت ہے، اس سے ثواب ملتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ توقیفی ہو، شریعت میں اس کے بارے میں کہا گیا ہو کہ یہ عبادت کا کام اس پہ ثواب ملتا ہے. شریعت میں جب تک نص صریح نہ آیا ہوا ہو ہم کسی کام کو عبادت نہیں کہہ سکتے ہیں. اور شریعت میں اصل ہے، عبادت میں اصل ہے منع، یعنی کہ ہم کوئی ایسی عبادت نہیں کر سکتے ہیں جس کی شریعت میں اجازت نہیں دی گئی ہے، جس کو عبادت نہیں قرار دیا گیا، جس کے کرنے کا ہمیں حکم نہیں دیا گیا. اس کام کو ہم بطور عبادت نہیں کر سکتے ہیں. ہم اپنے طور پر نئے نئے کام ایجاد کر کے اور اس کو کریں اور سوچیں کہ یہ عبادت کا کام اس پہ ثواب ملے گا، یہ منع ہے شریعت میں. عبادت کی جتنی بھی شکلیں ہو سکتی ہیں اور جن پہ ہمیں ثواب مل سکتا ہے اور جو جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہو سکتا ہے، وہ تمام عبادت کے کام قرآن اور سنت میں بیان کر دیے گئے ہیں. اور جو قرآن اور سنت میں نہیں ہیں وہ عبادت نہیں. اس لیے اس اصل کو ذہن میں رکھیں. الاصل فی العبادت التوقف والحذر والمنع والرد والبطلان. دوسری اصل یا دوسرا اصول ہے الاصل فی العادات. عادات و تقالید، اسباب و ذرائع اور وسائل میں اصل کیا ہے؟ علماء نے الاصل فی العادات الاباحہ بتلایا کہ عادات میں، وسائل میں، دنیاوی اسباب میں اصل اباحت ہے، مباح ہونا ہے، جائز ہونا ہے. دنیا کے جتنے وسائل، اسباب ہیں، ذرائع ہیں، کھانے لگانے اور برتنے کی چیزیں، جتنے بھی نئے نئے وسائل ہیں، علوم و فنون اور ٹیکنالوجی اور تصنیف اور تالیف اور تبویب، یہ سارے کے سارے وسائل، دنیاوی وسائل، ان میں اصل اباحت ہے، یعنی کہ ان کا مباح اور جائز ہونا ہے. الا ما نہى عنہ الشارع، مگر جسے شریعت نے روک دیا ہو. تو یہ دو الگ الگ اصل ہیں. ایک تو ہے عبادت میں اصل ہے منع کہ ہم وہی عبادت کریں جس کا حکم ہے، جس کا عبادت کا نہیں حکم ہے وہ نہ کریں، اور عبادت ویسے ہی کریں جیسے کرنے کا حکم ہے، جیسے نہیں کرنے کے لیے کہا ویسے نہ کریں، یا بتلائے گئے طریقے سے ہٹ کر کے نہ کریں. تبدیل، تغییر یا کیفیت اپنی طرف سے متعین کرنا، عام کو خاص کر دینا، خاص کو عام بنا دینا بغیر دلیل کے، اس چیز سے بچیں. اگر کوئی ثابت شدہ عبادت کا طریقہ بھی بدل دے یا وہ عام ہو تو اس کو خاص کر دے، یا خاص ہو تو اس کو عام کر دے بغیر دلیل کے، تو ایسی عبادت بھی جو کہ ثابت وہ بھی منع ہو جاتی ہے، اور وہ عبادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے ہٹنے کی وجہ سے بدعت میں داخل ہو جاتی ہے اور وہ گمراہی کا سبب بنتا ہے. اس لیے عبادت میں دو باتیں ملحوظ رکھی جاتی ہیں. ایک تو اخلاص کے اللہ ہی کے لیے وہ عبادت کی جائے، اور دوسری چیز اتباع، نبی کی پیروی. اس عبادت کو ہم نبی کی پیروی میں کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جس سبب کے ساتھ، جس کیفیت کے ساتھ، جس وقت اور یا جس
جگہ کے ساتھ یا جس جنس کے ساتھ یا جس مقدار کے ساتھ متعین کر دیا ہے، ہم اس کو اسی جگہ اسی وقت میں اسی طرح سے اتنی ہی مقدار میں اسی سبب کے تحت اور اسی جنس سے کریں، اپنی طرف سے ہم کچھ اس میں نہیں بدل سکتے۔ اور جس عبادت کی اللہ کے رسول نے کیفیت متعین نہیں کی ہے، اس کا سبب متعین نہیں کیا ہے، اس کی جگہ متعین نہیں کی، اس کا وقت متعین نہیں کیا ہے، اس کا طریقہ متعین نہیں کیا، اس کی جنس متعین نہیں کی، تو ہم اپنی طرف سے متعین نہ کریں، اس کو عام رہنے دیں۔ عام کو عام رکھا جائے گا، خاص کو خاص رکھا جائے گا، بغیر دلیل کی عام کو خاص، خاص کو عام کرنا، مطلق کو مقید، مقید کو مطلق بغیر دلیل کے کرنا، اس کی وجہ سے شریعت میں تبدیلی آتی ہے اور نصوص شریعت میں زیادتی لازم آتی ہے، اور ایسے کرنے سے وہ ثابت عبادت بھی بدعت کی شکل اختیار کر جاتی ہے۔ اس لیے عبادت میں اصل منع ہے، عبادت میں اصل توقف ہے، اس چیز کو ہم یاد رکھیں۔ اور دوسرا اصل عادات میں، وسائل اور اسباب میں اصل اباحت اور جواز ہے۔ دنیاوی وسائل جتنے بھی ہیں، جتنے بھی وسائل، جتنے بھی اسباب ہیں، چاہے ان اسباب کا تعلق محض دنیا سے ہو یا چاہے ان اسباب کو ہم دین کے لیے، دین کے کام کو انجام دینے کے لیے اختیار کرتے ہوں، ان تمام اسباب میں اصل ہے اباحت۔ دنیاوی اسباب دو طرح کے ہیں، ایک جو محض دنیاوی سبب ہے، اس کا دین سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے، اور بعض اسباب ایسے ہیں جن کا دین کے عمل کو ہم انجام دینے کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ محض دنیا کے اسباب میں سے جیسے کرسی، میز، بینچ وغیرہ، بستر وغیرہ ہے، جو محض دنیاوی سبب ہے، ہم ان کو سونے، بیٹھنے وغیرہ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اور بعض وسائل ایسے ہیں جن کو ہم دین کے کام کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، مثلا مسجد، مدرسے یا کتابیں، اور کتابوں کی علوم و فنون کی مختلف قسمیں، اور ان کی تصنیف و تالیف، ان کی تبوین و طباعت، یہ سارے اسباب ہیں، لیکن ان کو ہم دین کی عبادت، یعنی علم سیکھنے اور سکھانے اور علم کو فروغ دینے اور علم کی حفاظت کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اور علم سیکھنا، سکھانا، علم کی حفاظت کرنا، علم کو فروغ دینا، یہ شرعی حکم ہے، یہ عبادت ہے، اور اس پر ہمیں ثواب ملتا ہے۔ لیکن اس علم کو سیکھنے، سکھانے، اس کو فروغ دینے، اس کی حفاظت کے لیے ہمیں ان وسائل کی ضرورت پڑتی ہے، کاغذ، قلم، کتاب، اور کتاب میں مختلف علوم و فنون کی کتابیں اور ان کی مختلف تبویب اور تالیف اور تصنیف اور تقسیم، نحو و صرف اور دیگر علوم و فنون جو بعد میں تالیف اور تصنیف کی گئی ہیں، یہ سب ذرائع ہیں، یہ بذات خود عبادت نہیں، محض یہ ذرائع ہیں۔ تو ان میں اصل ہے اباحت، ان کا مباح ہونا، جن سے روکا گیا ہے وسائل سے، ان سے رک جانا ہے، جن وسائل سے نہیں روکا گیا ہے وہ ہمارے لیے جائز ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی کہے کہ یہ سبب جائز ہے، اس کی دلیل کہاں ہے، تو ہم اس کو کہیں گے کہ اس سے منع نہیں کیا گیا، اس کے جواز کی یہی دلیل ہے۔ دنیاوی چیزوں میں یا وسائل اور اسباب میں جس سے منع نہیں کیا گیا، تو منع نہ کیا جانا دنیاوی سبب، وسیلہ، ذریعے کے جائز ہونے کی دلیل ہے۔ لیکن عبادت میں اصل ہے توقف فرمانا، تو عبادت کوئی کہے کہ یہ عبادت کا کام ہے، ثواب کا کام ہے، تو ایسے بندے کے اوپر ضروری ہے کہ وہ دلیل دے کر کے ثابت کرے کہ عبادت کا کام ہے۔ صرف اتنا کہنا کہ اس سے منع نہیں کیا گیا اس لیے عبادت ہے، یہ غلط ہے۔ عبادت کے تعلق سے یہ بات نہیں چلے گی۔ بہت سے لوگ عبادت کے نئے نئے کام کرتے ہیں، ان سے کہا جاتا ہے کہ دلیل دکھاؤ کہ عبادت ہے، کہاں اس پہ ابھارا گیا ہے، تو وہ ناسمجھی کی وجہ سے وہ الٹے سوال کرتے ہیں کہ یہ دکھاؤ کہ کہاں منع کیا گیا ہے۔ تو عبادت کے کاموں سے الگ سے مستقل طور پر ممانعات کی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ عبادت، کسی خاص عبادت کا حکم شریعت میں نہ آنا ہی اس کے منع ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ عبادت میں توقف ہے، عبادت میں منع ہے، عبادت میں حظر ہے، بطلان ہے، رد ہے۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا رد، کوئی میرے دین میں ایسا دینی عبادت اور عمل کرے جس کا میں نے حکم دیا تو مردود ہے، تو اللہ کے رسول کے اس قول کی وجہ سے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ رد، یہ بات سمجھ میں آتی ہے، اور یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ عبادت میں اصل رد ہے، یعنی کہ عبادت مردود ہو جائے گی جب تک اس کا حکم نہ ہو۔ تو اگر کسی خاص عبادت کو کوئی کرتا ہے دین سمجھ کر کے، ثواب کا کام سمجھ کے کرتا ہے، جنت میں لے جانے والا کام سمجھ کے کرتا ہے، دین کا شعار اور حکم سمجھ کے، یا اللہ سے محبت، رسول اللہ سے محبت سمجھ کے کرتا ہے، جبکہ اس کا حکم شریعت میں نہیں آیا ہے، تو وہ عبادت نہیں ہو سکتا، وہ منع ہے کرنا۔ اور اگر کوئی کرتا ہے اس منع کام کو تو وہ دین میں اضافہ کر رہا ہے، وہ بدعت کر رہا ہے۔ اور ایسے لوگ جو بدعت کرتے ہیں، عبادت میں نئی نئی شکلیں اختیار کر کے کرتے ہیں، ان کو جب کہا جاتا ہے دلیل دو تو وہ الٹا ہی دلیل مانگتے ہیں کہ یہ منع کی دلیل دکھاؤ، تو یہ اس وجہ سے کہ ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ الاصل فی العبادت المنع والحظر، کہ عبادت میں اصل منع ہے، رک جانا ہے،
رد ہے، باطل ہونا ہے، عبادت باطل اور رد ہو جائے گی اگر اس کی دلیل نہ ہو تو. اور اس کی دلیل وہی من احدث فی امرنا، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا قول ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا ان لوگوں کا کوئی اللہ کے علاوہ کوئی اور شریک ہے جو اللہ تعالیٰ نے دین میں جس چیز کو حکم نہیں دیا، جس کو شریعت نہیں بنایا، وہ دوسرے لوگ شریعت میں وہ حکم لگائے اور شریعت سازی کرے اور دینی کوئی حکم نافذ کرے. تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ اللہ نے کسی کو بھی حق نہیں دیا کہ شریعت سازی کرے، دینی کوئی حکم وہ لگائے، دین کا کوئی حکم دے. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کام شریعت سازی نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تبلیغ ہے. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احکام دیتا ہے اور نبی کا کام ہوتا ہے پہنچا دینا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسالت، نبی ہونے، نبوت پہ فائز ہونے اور رسول اور رسالت پہ فائز ہونے کے باوجود بھی آپ دین کے بارے میں کوئی بات، کوئی حکم اپنی طرف سے نہیں لگا سکتے تھے کہ کسی چیز کو اپنی طرف سے حلال کہہ دے، کسی چیز کو حرام کہہ دے بغیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے موافقت اور وحی کے. اور یہ اس کی دلیل قرآن و سنت میں بھری پڑی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ شہد کو بیویوں کی بات میں آ کر کے حرام فرما دیا تو اللہ تعالیٰ نے فوراً عتاب فرمایا اور فوراً اصلاح کر دیا. یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. یہ سورہ تحریم کی پہلی آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے نبی کیا آپ اس چیز کو حرام کہتے ہیں جس کو اللہ نے حلال قرار دیا صرف بیویوں کی خوشنودی کے لیے. اور اس کے علاوہ دیگر اور آیتیں ہیں جس میں صاف طور پہ اللہ نے کہا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے میرے بارے میں، میرے دین اور شریعت میں بات کرے جس کا میں نے حکم نہیں دیا تو میں ان کے ہاتھ کو پکڑ لوں گا اور شہرک کاٹ دوں گا اور تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا بھی نہیں سکتے اللہ سے. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے شریعت سازی کا حکم، شریعت سازی کا حق اور اتھارٹی اختیار نبی کو بھی نہیں دیا تو کسی امتی کو کیسے دیا جا سکتا ہے. تو جو لوگ بعد میں نئی نئی عبادتوں کی شکل اختیار کرتے ہیں اور نئی نئی عبادت کی شکل ایجاد کرتے ہیں اور ان کو ثواب سمجھ کے کرتے ہیں اور لوگوں کو اس کی طرف دعوت دیتے ہیں، اس کا اہتمام کرتے ہیں، اس کو سنت، اہل سنت کا شعار بتلاتے ہیں اور اس پہ جنت و جہنم کی باتیں کرتے ہیں کہ جو کرے وہ جنتی ہے، جو نہ کرے جہنمی ہے. اس طرح کی نئی نئی چیزوں کو دین کے اندر ایجاد کرنا حرام ہے اور جو اس پہ عمل کرے وہ بدعت پہ عمل کر رہا ہے. اور وہ شرعی بدعت ہے جس کی مذمت اور شناعت کئی ساری حدیثوں میں آئی ہیں، جس کو ضلالت اور گمراہی کل بدعت ضلالہ فرمایا کہ ہر دینی بدعت ضلالت ہے، گمراہی ہے. وہ کل ضلالہ فی النار، اور ہر ضلالت آگ میں لے جانے والی ہے. تو ہمیں یہ دو اصول ذہن میں اچھی طرح سے راسخ اور محفوظ رکھنا چاہیے کہ دنیاوی وسائل اور ذرائع میں اصل جائز ہونا ہے اللہ کہ جس سے روک دیا گیا مثلا ریشمی کپڑے، سونے، انسان مرد کے لیے ریشمی کپڑے لگانے اور سونے لگانے سے منع کیا گیا. تو ریشمی کپڑوں کی چاہے کوئی بھی نئی شکل پیدا کرے اور ایجاد کرے یا سونے کی کوئی بھی نئی شکل، نئے زیورات بنا لے، وہ سونا مرد کے لیے حرام ہی ہے کیونکہ وہ ایسا ذریعہ ہے، ایسا وسیلہ ہے جسے شریعت میں منع کیا گیا. ایسے ہی شراب، نشاور چیزیں شریعت میں حرام ہیں. تو نشاور چیزوں کی جو بھی نئی شکل پیدا ہو سب کے سب حرام ہی رہے گی. اور کیونکہ یہ وہ وسیلہ جسے روک دیا گیا اور جن وسائل سے نہیں روکا گیا وہ وسیلہ جائز ہے، مباح ہے. مثلا نئے نئے موبائل اور ٹیلی فون اور ٹیلی ویژن اور کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ اور گھر، اچھی اچھی بلڈنگ، عمارتیں، گھروں میں ٹائلز لگانا، بلب اور کمکمے لگانا، گاڑی، بس، کار، ایروپلین، شپ، یہ تمام اسباب و ذرائع دنیاوی اسباب و ذرائع ہیں. ان کا دین، ان کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ دینی کام ہے یا دینی عبادت ہے کہ ان پہ سفر کرو گے یا ان کو اختیار کرو گے تو اس سے ثواب ملتا ہے اور تم سنت پہ عمل پیرا ہو جاتے ہو، تم کو اس سے جنت مل جائے گا، اللہ کی خوشنودی اور تقرب حاصل ہوگا. کوئی بھی ایروپلین پر تقرب الہی کے لیے سفر کرتا ہے، کوئی پلین پہ چڑھنے والا یہ نیت کرتا ہے، اس نیت کے ساتھ سفر کرتا ہے کہ میں پلین پہ چڑھ کر کے سفر کروں گا، اللہ خوش ہو جائے گا اور اللہ جنت عطا کرے گا، ثواب دے گا؟ نہیں، یعنی یہ دینی کام نہیں، عبادت کا کام نہیں ہے. کوئی بھی موبائل چلانے والا یہ تھوڑی نیت کر کے چلاتا ہے کہ یہ عبادت کا کام ہے، یہ مستحب ہے، یہ سنت ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا، اللہ نے حکم دیا، یہ جنت میں لے جانے کا ذریعہ. کوئی ایسا اگر کرے تو اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ دنیاوی وسیلہ بھی وہ حرام ہو جائے گا اور یہ دنیا وسیلہ بھی بدعت میں وہ بدعت ہو جائے گا جسے منع کیا گیا ہے. کوئی دنیاوی ذریعے کو بھی تقرب الہی، محض تقرب الہی کا ذریعہ سمجھتا ہے، بذات خود دنیاوی سبب کو تقرب الہی کا ذریعہ سمجھتا ہے اور اس کو تقرب الہی کے لیے کرتا ہے، تو اس ذریعے کا اختیار کرنا بھی شرعی بدعت ہے اور وہ بدعت ہے جس کو اللہ کے رسول نے
ضلالت قرار دیا جس سے منع کیا گیا ہے. لیکن کوئی بھی دنیاوی وسیلہ جو اختیار کرتا ہے تو اس کی نیت محض یہ ہوتی ہے کہ دنیاوی وسیلہ ہے، اس پہ نہ ثواب ملے گا نہ گناہ ملے گا. ہاں، دنیاوی وسائلوں میں سے کچھ ایسے وسائل ہیں جو عبادت کے کام میں ہمیں مدد اس سے پہنچتی ہے، اور عبادت کے کام میں ہم اس سے معاونت اور اس سے ہم مدد اور سہولت حاصل کرتے ہیں. مثلا ہم حج کرنے کے لیے جاتے ہیں جو کہ ایک عبادت کا کام ہے، اس کے لیے ہم سواری پہ سوار ہوتے ہیں، چاہے کار یا بس یا پلین یا شپ وغیرہ. یہ وسائل ایسے وسائل ہیں جن کو ہم حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کو اختیار کرتے ہیں. تو حج کرنے والے کے لیے یہ وسائل اور ذرائع، اگر ان وسائل اور ذرائع کو اختیار کیا بغیر حج کرنا ممکن ہو تو ان کے لیے ان وسائل اور ذرائع کا اختیار کرنا واجب ہو جائے گا. اس لیے کہ ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب، یہ ایک شرعی اصول ہے جو قرآن و سنت سے ثابت ہے. یہ ایسی اصل ہے جس کی قرآن اور سنت میں صحیح دلیلیں ہیں. ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب، کہ ہر وہ وسیلہ اور ذریعہ، دنیاوی وسیلہ اور ذریعہ جن کو اختیار کیے بغیر کوئی دینی واجب کام انجام نہیں دیا جا سکتا ہے تو پھر اس دینی وسیلے اور ذریعہ کا استعمال کرنا واجب ہو جاتا ہے. تو دنیاوی وسائل میں اصل ہے اباحت، اور دنیاوی وسائل اگر وہ واجب کا ذریعہ ہو کہ واجب اس کے بغیر ہم انجام ہی نہیں دے سکتے تو ان اسباب کو اختیار کرنا واجب ہو جاتا ہے. وہ صرف ذریعہ کی وجہ سے واجب ہو گیا، بذات خود واجب نہیں ہے. اسی طرح سے دنیاوی وسائل اور ذرائع اگر کسی مستحب کا ذریعہ ہو کہ کوئی مستحب کام ہم بغیر اس وسیلے کو استعمال کیے بغیر انجام نہیں دے سکتے ہیں تو اس وسیلے کو اختیار کرنا مستحب ہو جاتا ہے، بذات خود وہ وسیلہ مستحب نہیں ہے. اسی طرح سے اگر کوئی وسیلہ اور ذریعہ کسی مباح کام کا ذریعہ ہے، مباح، تو وہ ذریعہ مباح اور حلال کے درجے میں ہے. اگر کوئی دنیاوی ذریعہ کسی حرام کام کا ذریعہ ہے، کوئی دنیاوی ذریعہ حرام کام کا ذریعہ ہے تو پھر وہ ذریعہ بھی حرام ہے. اور کوئی ذریعہ، کوئی وسیلہ، کوئی سبب کسی مکروہ کام کا ذریعہ ہے تو اس ذریعے اور اس وسیلے کو اختیار کرنا مکروہ ہے. بذات خود وہ مکروہ نہیں ہے، لیکن کیونکہ وہ حرام کا ذریعہ ہے اس لیے وہ حرام ہے، کیونکہ وہ مکروہ کا ذریعہ اس لیے مکروہ ہے. تو دنیاوی وسائل اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ احکام خمسہ ان پر لاگو ہوتا ہے کہ بعض وسائل دنیاوی ایسے ہیں جو واجب کے درجے میں ہو جاتے ہیں، اور بعض مستحب کے درجے میں، اور بعض حرام اور بعض مکروہ اور بعض مباح اور جائز کے درجے میں ہیں. جو جس کا ذریعہ ہو اس کے اوپر وہی حکم لگتا ہے. تو یہ دنیاوی وسیلوں کا یہ حکم ہے. لیکن دینی وسیلہ جس کو ہم عبادت کہتے ہیں، دینی وسیلہ کے دو ہی حکم ہیں، یا تو وہ واجب ہے یا پھر وہ مستحب ہے. اور مستحب سے کم درجہ کسی بھی عبادت کا ہے ہی نہیں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ عبادت جائز ہے اور صرف جائز ہے اور مباح ہے. یعنی کہ عبادت صرف جائز اور مباح کے درجے میں کہ کم سے کم اس کا درجہ ہے مستحب ہونا. اگر جائز اور مباح ہو تو جائز مباح اس کو کہتے ہیں جس کے کرنے پر ثواب نہیں اور نہ کرنے پر گناہ نہیں. تو اگر کوئی عبادت ایسا ہو جو کرنے جائز ہو تو مطلب ہے کہ اس کے کرنے پر نہ ثواب ہے نہ کرنے پر گناہ نہیں، تو پھر وہ عبادت کیسی ہے؟ عبادت تو وہ ہے جس پہ ثواب ملتا ہے، اور جس پر ثواب ملا اس کا اقل درجہ یہ ہے کہ وہ مستحب ہے، اور اعلیٰ درجہ ہے کہ وہ واجب ہے. واجب وہ ہے جس کا کرنا ضروری ہے، جس کے چھوڑنے پر عقاب ہے، اور مستحب وہ ہے جس کے کرنے پر ثواب ہے، نہ کرنے پر عقاب اور سزا نہیں ہے. تو دنیاوی وسیلوں کے 5 احکام کہ بعض واجب، بعض مستحب، بعض حرام، بعض مکروہ، بعض مباح ہیں. لیکن دینی وسیلے یا دینی وسیلہ کی عبادت کے 2 حکم ہیں، یا تو وہ واجب ہے یا پھر مستحب ہے. اور واجب اور مستحب یہ ایسا حکم ہے جو بغیر دلیل کے ثابت نہیں کیا جا سکتا. کسی کام کو واجب ثابت کہنے کے لیے واجب ہے، اس کے لیے دلیل ہونی چاہیے. یا کسی کام کو کہیں گے مستحب ہے، کار خیر ہے، کار برکت ہے، کار ثواب ہے، اس کے لیے دلیل ہونا ضروری ہے. محض یہ دلیل نہیں ہو سکتی کہ اس سے نہیں منع کیا گیا ہے. عبادت کے کام میں یہ دلیل نہیں کہ اسے منع نہیں کیا گیا ہے. کچھ لوگ اسی کو الاصل فی الاشیاء الاباحہ کو غلط معنی پہنا کر کے نئے نئے دینی کام اور عبادت کے کاموں کو بھی مباح سمجھتے ہیں، جبکہ مباح عبادت کا کوئی ایسی شکل نہیں ہے جو بذات خود عبادت ہو اور وہ مباح ہو، بلکہ جو کام بذات خود عبادت ہے، جو کام بذات خود کار ثواب ہے، جو کام بذات خود کار خیر یا کار برکت ہے، اس کا اقل درجہ اباحت ہے، اس کا اقل درجہ استحباب ہے، نہ کہ اباحت. اس لیے جو لوگ الاصل فی الاشیاء الاباحہ اس اصل کو غلط معنی پہنا کر کے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جس کام سے نہیں روکا گیا وہ مباح ہے، اور پھر وہ ہر وہ کام جو دین کے اندر، عبادت کے اندر ایجاد ان لوگوں نے کر لیا ہے اور وہ کرتے ہیں، کرواتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اسے منع کہاں کیا گیا ہے. تو ان کو عقل کھول کر کے ان 2 اصولوں کو سمجھنا چاہیے، اور پھر سے اصول فقہ اور اصولی ہی نہیں، ان 2 الگ الگ اصولوں کی جو تشریح اور توضیح کی ہے، ان دونوں اصولوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے. صرف ایک الاصل فی الاشیاء الاباحہ کو عبادت پہ بھی اس کو منطبق کرنا، اور ان کو وسائل اور ذرائع، دنیاوی عادات اور اسباب و ذرائع پر بھی ان کو منطبق کرنا، یہ غلط تطبیق ہے، یہ غلط ان لوگوں کی غلط فہمی ہے.
تو یہ دو اصول سمجھ لینے کے بعد ہم آتے ہیں اب بدعت کی طرف کہ بدعت کسے کہا جاتا ہے. لغتاً بدعت ہر اس نئی چیز کو کہا جاتا ہے جس کی مثال پہلے پائی نہ جاتی ہو. یہ لغوی بدعت ہے یا لغوی تعریف ہے بدعت کی. ہر وہ کام جس کی مثال پہلے نہ ہو لغت میں اس کو بدعت کہا جاتا ہے. اور شریعت میں دین میں بدعت ہر اس عقیدے یا کار ثواب اور عمل خیر کو کہا جاتا ہے یا عمل عبادت کو کہا جاتا ہے جس کی کوئی دلیل شریعت میں پائی نہ جاتی ہو. ہر وہ عمل، ہر وہ کار خیر، کار ثواب، ہر وہ نیکی کا کام جس کو ہم اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے، تقرب حاصل کرنے کے لیے اس کام کو بذات خود عبادت سمجھ کے کرتے ہیں اور اس کی دلیل شریعت میں نہ ہو، کتاب و سنت، اجماع امت یا قیاس صحیح سے ثابت نہ ہو، تو وہ کام شرعی بدعت کہلاتا ہے. اور شرعی بدعت کا حکم لغوی بدعت سے مختلف ہے. لغوی بدعت کے 5 احکام ہیں جو لغتاً لٹرلی لغت میں یعنی کہ عربی زبان میں جس کو بدعت کہا جاتا ہے تو اس کے 5 احکام ہیں. اس میں سے بعض واجب ہے، بعض مکروہ، بعض مستحب، بعض حرام، بعض جائز، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے وضاحت کی ہے. تو لغوی بدعت کے 5 احکام ہیں. لیکن دینی بدعت یا جو عبادت کے کام میں بدعت ایجاد کی جائے، جو کار خیر سمجھ کر کے بذات خود جس عمل کو ہم عبادت سمجھ کے یا جس کو ہم بذات خود تقرب الہی کا ذریعہ سمجھ کے کرتے ہیں، اس کام میں اگر کوئی بدعت ایجاد کرے تو اس کا صرف ایک حکم ہے کہ وہ ضلالت ہے. اس کا صرف ایک حکم ہے کہ وہ ضلالت ہے، گمراہی ہے. اور پھر گمراہی کے درجات ہیں، بعض گمراہی حرام کے درجے میں، بعض گمراہی مکروہ تحریمی کے درجے میں. اور حرام کے بھی درجات ہیں، الحرام بعض فوق بعض حرام بعض سے بڑھ کر کے ہے، تمام حرام ایک درجے میں نہیں. اور بدعات میں بعض تو کفر و شرک کے بھی درجے میں ہیں، جیسے حلول اور اتحاد کا عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پایا جاتا ہے، ہر مخلوق میں اللہ، ہر چیز میں اللہ ہے. اس طرح کا ایک عقیدہ صوفیوں میں پایا جاتا ہے کہ ہر چیز میں اللہ کو مانتے ہیں کہ ہر چیز میں اللہ ہے. یہ ایسا عقیدہ ہے جو کفری عقیدہ ہے اور یہ بعد میں ایجاد کی ہے، تو یہ بدعت ہے اور ساتھ ہی حرام ہے. اور حرام ہونے کے ساتھ ساتھ یہ کفر بھی ہے کہ جو ایسا عقیدہ رکھے وہ اسلام ہی سے نکل جائے گا. اور بدعت میں بعض محض حرام ہے کہ اس کو کرنے سے جو حرام کام کا گناہ ہوتا ہے وہ گناہ ہوگا، اور حرام کے بھی درجات ہیں. اور بعض مکروہ تحریمی ہے اور مکروہ تحریمی بھی حرام ہی سے قریب ہے، اس پہ بھی گناہ ملے گا. تو اس طرح سے دینی بدعت جو عبادت یا کار خیر میں بدعت ایجاد کی جائے تو اس کا صرف ایک حکم ہے کہ وہ ضلالت ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے خود فرمایا کل بدعت ضلالہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو نہایت فصیح و بلیغ اور نہایت خیرخواہ ہیں، جو آپ فرماتے ہیں، جو بات فرماتے ہیں اس کی تعویل اور تحریف کرنا بالکل جائز نہیں ہے. بغیر کسی دلیل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی عام کو خاص کر دینا اور کسی خاص کی تعمیم بغیر دلیل کرنا حرام ہے، زیادتی ہے، اور نصوص شرع کی منمانی تعویل ہے، تحریف ہے، جسے منع کیا گیا. اللہ کے رسول نے کل بدعت ضلالہ فرما کر لفظ کل جو کہ ادات استغراق و ادات عموم ہیں، اپنے جنس کے تمام افراد کو شامل ہو جاتا ہے. بدعت پہ اللہ کے رسول نے کل استعمال کل بدعت، اور بدعت کے جتنے افراد جتنی شکلیں ہو سکتی ہیں وہ سب اس میں شامل ہے، کوئی بھی شکل اس سے نکلی نہیں ہے. اور ان تمام کا ایک ہی حکم ہے، فرمایا ضلالہ، کل بدعت ضلالہ. ہر دینی بدعت جو عبادت میں، کار خیر میں، کار ثواب میں ایجاد کیا جائے اور اس کو تقرب الہی کا ذریعہ سمجھ کر، تقرب الہی کا کام سمجھ کر اس کو بذات خود اس کو تقرب الہی کا کام سمجھ کر کے انجام دے، جبکہ اس کی دلیل شریعت میں نہیں پائی جاتی ہے، نہ کتاب میں، نہ سنت میں، نہ اجماع امت سے، نہ قیاس صحیح سے، تو پھر ایسا عمل وہ شرعی بدعت ہے جس سے ہمیں روکا گیا ہے. شریعت میں بدعت کرنا منع ہے. دنیا میں اب دنیاوی بدعت ایجاد کرو، منع نہیں ہے. جن دنیاوی اسباب وسائل سے منع نہیں کیا گیا جو اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ چیزوں کو حلال کرنے کا ذریعہ نہ ہو، یا اللہ تعالیٰ کے حدود کو پامالی کا ذریعہ نہ بنے، وہ تمام دنیاوی وسائل اور ذرائع آپ استعمال کریں. اچھے سے اچھے کھانا کھائیں، اچھے سے اچھے کپڑے لگائیں، اچھے سے اچھے گھر میں رہیں. اب سائنٹیفک آلات اور ڈیوائسز اور علوم و فنون کی مختلف قسمیں جس میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ، وہ سب آپ کریں. یہ دنیاوی وسائل اور بدعات میں اصل مباح ہونا ہے، جیسے کہ میں نے ثابت کیا ہے. لیکن دین کے اندر کوئی بھی بدعت آپ نہ کریں، اور جو بدعت ایجاد کی ہے اس کو نہ کریں. بہت سے لوگ دین کے اندر بدعت ایجاد کر کے کہتے ہیں کہ بدعت حسنہ ہے.
بدعت حسنہ دین کے اندر کوئی بدعت حسنہ نہیں ہے. ان لوگوں کو یا تو غلط فہمی ہے، شکوک و شبہات کے شکار، یا پھر وہ تلبیس کا کام کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. اور وہ لوگ اپنی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے بعض سلف کے قول کو بھی دلیل بنا کر پیش کرتے ہیں. مثلا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول نعمت البدعہ ہذہ کو دلیل بناتے ہیں. بخاری میں یہ حدیث آئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت تراویح کی نماز جو آپ نے خود پڑھی ہے، پڑھائی ہے اور باجماعت پڑھائی ہے، اور پھر آپ نے اس خدشے سے باجماعت پڑھانا بند کر دی کہ یہ فرض نہ ہو جائے. صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پڑھتے رہے، چھوٹی چھوٹی جماعتوں میں دو چند لوگ مل کر کے، اور اللہ کے رسول بھی پڑھتے رہے. آپ کے انتقال کے بعد حضرت ابو بکر کے زمانے میں بھی تمام صحابہ کرام الگ الگ چھوٹی چھوٹی جماعتوں میں اس نماز کو پڑھتے رہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے میں اس سنت کا احیاء کیا، اس سنت کو پھر سے جاری کیا جو رک گیا تھا. وہ سنت ہے یعنی کہ اس تراویح کی نماز کو بڑی جماعت میں اکٹھا کرنا، لوگوں کو ایک امام کے پیچھے اکٹھا کرنا، جو سنت اللہ کے رسول کے زمانے میں رک گئی تھی، جس کو اللہ کے رسول نے خود جاری فرمایا تھا. پھر اس وجہ سے آپ نے اس کو موقوف کر دیا تھا کہ یہ فرض نہ ہو جائے. پھر آپ کی وفات کے بعد فرضیت کا خدشہ جب ختم ہو گیا تو حضرت عمر نے پھر سے لوگوں کو ایک جماعت پہ جمع کیا، اور پھر اس عمل کو فرمایا نعمت البدعہ ہذہ، نعمت البدعہ ہذہ، یہ اچھی بدعت ہے. اس کو دلیل بنانا اس بات پر کہ بدعت بعض بدعت شرعیہ حسنہ بھی ہوتی ہے، یہ غلط استدلال ہے. کیوں غلط استدلال ہے؟ کیونکہ سب سے پہلے تو یہ عمل بدعت شرعیہ ہے ہی نہیں. کیونکہ بدعت شرعیہ کی جو تعریف میں نے کی ہے وہ یہ کہ ہر اس عمل یا عقیدے کو شرعی بدعت کہا جاتا ہے جس کی کوئی شرعی دلیل نہ ہو. اور یہ عمل یعنی بعض جماعت تراویح پڑھنا اس کی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور قول دونوں سے ملتا ہے. آپ نے خود اس پہ ابھارا بھی ہے قول کے ذریعے، اور فعل کے ذریعے یہ آپ نے خود کیا اور کروایا ہے. تو اس پہ بدعت کا اطلاق، شرعی بدعت کا اطلاق درست ہی نہیں ہے، کیونکہ شرعی بدعت کی تعریف جو ہے وہ اس کے ضمن میں یہ عمل آتا ہی نہیں. بات یہ اشکال کیا جا سکتا ہے پھر حضرت عمر نے بدعت کیوں اس کو فرمایا؟ تو حضرت عمر کا یہ بدعت کہنا یہ لغوی بدعت ہے. لغتاً بدعت کا اطلاق دو چیزوں پہ ہوتا ہے. ایک تو نئی چیز کو جس کی پہلے مثال نہ اس کو ایجاد کرنے پر، اور دوسرا اطلاق رکی ہوئی چیز جو پہلے ایجاد کر لی گئی ہو، پہلے موجود ہو لیکن وہ کچھ مدت کے لیے رک گئی ہو، پھر سے اس کو جاری کرنے، اس کے احیاء کرنے، اس کو پھر سے از سیر نو لوگوں میں اس کو فروغ دینے کو بھی لغتاً بدعت کہہ دیا جاتا ہے. لغتاً بدعت ایسے کام کو بھی کہا جاتا ہے جو پہلے موجود ہو لیکن رک گیا ہو، پھر سے اس کو جاری کر دیا جائے. اور حضرت عمر نے یہی کیا، پہلے سے رکے ہوئے کام کو پھر سے جاری فرما دیا. تو لغتاً حضرت عمر کا یہ قول لغتاً بدعت، لغوی بدعت پر محمول کیا جائے گا. اور میں نے پہلے بتایا کہ لغوی بدعت میں بعض واجب بھی ہے، مستحب بھی ہے، تو اس لیے لغوی بدعت میں حسنہ اور سیئہ دونوں ہیں. لیکن شرعیہ بدعت قطعی نہیں ہو سکتی، کیونکہ شرعیہ بدعت تو اس کو کہتے ہیں اس عقیدے یا اس نیک عمل کو جس کو بذات خود ہم عبادت اور تقرب سمجھ کے اللہ کے لیے کریں، جبکہ اس کی شرعی دلیل موجود نہ ہو، جبکہ اس عمل یعنی تراویح باجماعت کی شرعی دلیل موجود ہے. اس لیے جو اس کو دلیل بناتے ہیں ان کا استدلال غلط ہے. اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مقابلے میں کسی کا قول دلیل اور حجت نہیں ہو سکتا ہے، کسی بھی امتی کا. حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہ، کسی بھی صحابی کا، کسی بھی امام، کسی بھی فقیہ کا قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مقابلے میں حجت نہیں ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت و رسالت سے سرفراز کیا اور آپ کی پیروی کرنے کا ہمیں حکم دیا، اور آپ کو اسوہ بنا کر کے ہمارے لیے بھیجا ہے، نہ کہ کسی اور امتی کو ہمارے لیے نبی اور رسول یا اسوہ یا نمونہ بنایا ہے. اس لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو بدعہ ضلالہ، تمام بدعت ضلالت ہے، تو کسی امتی کے اس قول کو ہم کیسے مان سکتے ہیں کہ بعض بدعت حسنہ بھی ہے؟ جبکہ حضرت عمر نے شرعی معنی میں اس عمل کو بدعت نہیں کہا ہے، کیونکہ شرعی بدعت یہ عمل ہے ہی نہیں. تو اس طرح سے ان لوگوں کی تقسیم جو بدعت شرعیہ کو، دینی بدعت کو حسنہ اور سیئہ میں تقسیم کرتے، یہ غلط تقسیم ہے. اور اسی طرح سے یہ لوگ بعض دینی بدعتوں کو حسنہ قرار دینے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول من ما رآہ المؤمنون حسنا فهو عند اللہ حسن سے استدلال کرتے ہیں کہ جس کو مومنین حسن سمجھے، اچھا سمجھے، وہ حسن ہے، اچھا ہے. چنانچہ یہ بدعت کے کام وغیرہ میلاد، فاتحہ، نیاز اور فلان ڈھگان اور یہ سبیل نکالنا اور تعزیہ داری اور وغیرہ
وغیرہ نئے نئے جو یہ بدعات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو حسن سمجھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے یہاں پر یہ حسن مانا جائے کیونکہ ہم مومنین ہیں، اور مومنین جس کو حسن سمجھے اللہ کے یہاں پر حسن ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا۔ تو یہ لوگ اس حدیث کو بھی یا تو سمجھ نہیں رہے یا پھر سمجھ کر کے غلط تعویل کر رہے ہیں، کیونکہ اس حدیث میں اللہ کے رسول نے ما راہ المؤمنون حسنا میں المؤمنون کے الف لام کے ساتھ مومنون کا اطلاق الف لام کو یا تو ہم استغراقی معنی کہ استغراق کے لیے ہے، تو اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ تمام مومن جس کو حسن سمجھے، اور ان بدعتوں کو تمام مومن تو حسن نہیں سمجھتے، یہ لوگ صرف بدعتی لوگ ہی اس کو حسن سمجھتے، باقی اور لوگ تو اس کو حسن نہیں سمجھتے۔ اس طرح سے المؤمنون میں الف لام اگر استغراقی ہو تو ان لوگوں کا مقصد پورا نہیں ہوتا، کیونکہ تمام مومنین ان کی ان بدعتوں کو حسن نہیں سمجھتے۔ یا پھر الف لام کو ہم عہد ذہنی کے لیے مانے کہ اس سے مراد خاص خاص مومنین ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اس میں المومنون سے خاص خاص مومنین سے مراد صحابہ کرام ہیں، ان صحابہ کرام کا اجماع ہمارے لیے حجت، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو یہ صحابہ کرام کی اجماع کو حجت قرار دیا گیا اس حدیث میں، اور تمام امت صحابہ کرام کے اجماع کو حجت مانتے ہیں۔ جس کو صحابہ کرام اچھا سمجھے وہ اللہ کے یہاں پر اچھا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں۔ جیسے صحابہ کرام نے اچھا سمجھا قرآن کو جمع کرنے کو مختلف چمڑیوں کاغذ میں اور مختلف پیڑ کے چھلکوں اور مختلف چیزوں میں چمڑے وغیرہ میں پتھر وغیرہ میں قرآن کی آیتیں نقش کی گئی تھی، ان کو صحابہ کرام نے ایک جگہ جمع کر کے امت میں پھیلایا۔ حضرت عمر کے زمانے میں، پھر حضرت عثمان کے زمانے میں اس عمل کو انجام دیا گیا صحابہ کرام کے اجماع کے ساتھ، تو اس لیے یہ اجماع صحابہ یہ حجت ہے، اور اس لیے قرآن کا جمع کرنا یہ بدعت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا راہ المؤمنون حسن، خاص خاص مومنین، یعنی صحابہ کرام جس کو حسن سمجھے وہ حسن ہے، یعنی وہ اچھا ہے۔ تو صحابہ کرام کا اجماع مراد ہے یہاں پر۔ اور اگر یہاں پر یہی معنی مراد لے لے کہ مومنون کے بعض لوگ یا ایک خاص طبقہ کسی چیز کو صحیح معنی حسن مانے تو اللہ کے یہاں پر حسن ہے، اگر اس کا یہ معنی لیں جو یہ لیتے ہیں تو پھر اس سے یہ قباحت لازم آئے گی کہ جتنے بھی اسلام کے نام پر فرقے بنے سب حق پر ہیں، کیونکہ تمام فرقے اپنے عقیدے اور عمل کو حسن ہی سمجھتا، چاہے وہ خوارج یا روافض یا چاہے وہ معتزلہ یا مجسمہ قدریہ جبریہ معتزلہ اور حلولیہ اتحادیہ کلبیہ اور نصیریہ اور شیعہ کے مختلف اثنا عشریہ اور بریلویہ اور دیوبند، جتنے فرقے ہیں سب کے سب حق پر ہو جائیں گے، کیونکہ سب طبقہ اپنے عمل عقیدے کو حسن سمجھتا ہے، تو ہر ایک کا عقیدہ اور عمل اللہ کے یہاں پر حسن ہوگا اور ہر ایک جنتی ہو جائے گا۔ جبکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 73 میں سے 72 فرقے جہنم میں جانے والے ہیں، صرف ایک فرقہ ہے جو جنت میں جانے والا ہے۔ تو یہ جو معنی مراد لیتے ہیں، اگر وہ معنی مراد لے تو یہ قباحت لازم آئے گی، اور یہ لوگ بھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے کہ ہر فرقے کو جنتی مانے۔ تو اس سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ان لوگوں کا یہ استدلال غلط استدلال، ما راہ المؤمنون حسنا فعند اللہ حسن سے استدلال کرنا، اور یہ کہنا کہ مومنین ہم لوگ جس کام کو اچھے سمجھتے وہ اللہ کے یہاں پر اچھا ہے، اور میلاد اور فاتحہ اور ڈھکان وغیرہ کو ہم اچھا سمجھتے تو اللہ کے یہاں پر اچھا ہے، تو یہ غلط استدلال ہے۔ اسی طرح سے دوسری حدیث من سن فی الاسلام سنتا حسنہ فلہ اجرها واجر من عمل بها بعدہ، کہ جو کوئی دین اسلام میں سنت حسنہ کو جاری کر دے تو اس کو اس کا اجر ملتا ہے، اور اس کے بعد جو بھی اس پہ عمل کرے سب کا اجر اس کو ملتا ہے، بغیر اس کے کہ بعد والوں کے اجر میں کمی کی جائے۔ تو اس حدیث سے یہ کہتے ہیں کہ دین کے اندر کوئی اچھا کام ایجاد کرے تو اس پہ اس کو ثواب ملتا ہے، اور یہ کام دین میں ہم نے اچھا ایجاد کیا ہے، میلاد فاتحہ ٹھکانہ 12 ربیع الاول کے عرس، یہ جلسہ جلوس اور یہ جو کچھ ہم کرتے ہیں یہ سب اچھے کام ہیں، یہ سنت حسنہ ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا جو سنت حسنہ جاری کرے تو اس کو ثواب ملتا ہے، اور بعد میں بھی جو بھی کام کرے سب کا اس کو ثواب ملتا ہے۔ تو ہم لوگوں کا یہ جو جاری کرنا یہ سنت حسنہ ہے۔ اگر یہی معنی یہ لوگ جو مراد لیتے یہی معنی لے لے تو پھر اس سے وہی قباحت لازم آئے گی کہ مسلمانوں کے مختلف فرقے نے جو کچھ بھی ایجاد کیا سب کو حسنہ ماننا پڑے گا، اور سب کو یہ ماننا پڑے گا کہ ان کے تمام لوگوں کے تمام فرقوں کے جو بھی عقائد اور مسائل اور اعمال سب کے سب برحق ہیں، سب پہ ثواب ملتا ہے اور سب جنت میں لے جانے کا ذریعہ، جو کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ معنی نہیں صحیح نہیں جو یہ معنی لیتے ہیں، بلکہ اس حدیث کا صحیح مطلب من سن فی الاسلام سنتا حسنہ کا صحیح مطلب یہ ہے کہ کوئی سنت حسنہ کو جاری کر دے کا مطلب یہ ہے کہ سنت حسنہ سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت ہے جو اللہ کے رسول کی سنت رہی ہے اور وہ رک گئی ہو، اس پہ عمل لوگوں نے چھوڑ دیا تو اس کو پھر سے کوئی احیاء کر دے، اس پہ وہ خود عمل کرنا شروع کرے اور دوسروں کو بھی اس کی طرف عمل کی دعوت دے اور دیگر لوگ بھی اس پہ عمل کرنے لگے، تو پھر جس نے اس کا احیاء کیا، اس کو زندہ کیا، سنت کو زندہ کیا، تو اس کو اپنے اس عمل پہ تو ثواب ملے گا ہی، اور دیگر لوگ جو اس کی تعلیم اور اس کی دعوت پہ لبیک کہتے ہوئے اس سنت پہ عمل پیرا ہو جائے تو سارے بعد والے لوگوں کو ثواب اس کو ملے گا۔ تو صحیح معنی یہ ہے، یعنی کہ کسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معلوم معروف اور رک گئی سنت کو پھر سے تنفیذ کر دینا، اجرا کر دینا، اور اس کو پھر سے لوگوں میں
زندہ کر دینا مراد ہے، نہ کہ کسی ایسے کام کو ایجاد کرنا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں نہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ثابت نہ ہو، آپ کے عمل قول فعل تقریر سے ثابت نہ ہو، یہ مراد نہیں ہے۔ تو اس سے بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ ان کا یہ استدلال بھی غلط ہے۔ اور اسی طرح سے یہ لوگ بعض دنیاوی چیزوں کو مثال بنا کر کے کہتے ہیں اگر واقعی میں ہر بدعت گمراہی ہے تو پھر کوئی بھی گمراہی سے بچا نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن یہ اس شکل میں نہیں تھا جس شکل میں آج ہے، کاغذوں پہ طباعت کیا ہوا اور خوبصورت حروف میں لکھا ہوا، اور اسی طرح سے حدیثوں کی کتابیں اس شکل میں نہیں تھی، بخاری مسلم ترمذی ابو داؤد کی شکل میں، اور نحو و صرف کی کتابیں اور فنون فقہ اور علوم حدیث اور مختلف علوم کی مختلف تبویب اور تقسیم، صحیح اور حسن اور ضعیف اور موضوع حدیثوں کی قسمیں، اور اسی طرح سے نحو میں فعل فاعل اور اسم کلمہ اور کلمے کی قسمیں، فعل اور اسم اور حرف وغیرہ کی تقسیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، اور یہ تقسیم بعد میں ایجاد ہوا۔ اگر دین کے اندر ہر نئی چیز ایجاد کرنا گمراہی ہے تو پھر تمام امت گمراہی میں پڑی ہوئی ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہر نئے کام کو بدعت مانے تو پھر تمام امت گمراہی میں ہے۔ دین کے اندر یہ تمام کام کتاب وغیرہ بخاری مسلم ترمذی ابو داؤد وغیرہ تو یہ دینی کتب ہیں، قرآن دینی کتاب ہے، اور یہ علوم دینیہ اور شرعیہ یہ دینی کام ہے، تو پھر یہ کہنا کیسے درست ہو سکتا ہے کہ تمام بدعت ضلالت ہے؟ اس لیے ماننا پڑے گا کہ بعض بدعت شرعیہ بھی حسنہ ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے، تو اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ دراصل یہ لوگ اس حقیقت کو بھلا دیتے ہیں کہ قرآن کا جمع کرنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جمع کیا ہے، اور اللہ کے رسول کے صحابہ کا اجماع حجت ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ دلیل شرعی دلائل سے جو بات ثابت ہو وہ بدعت نہیں ہوتا، اور شرعی دلائل 4 ہیں: کتاب، سنت، اجماع امت اور قیاس۔ اور یہ اجماع امت سے قرآن کو ایک جگہ لکھنا کاغذوں پہ اور ایک اس شکل میں لکھنا اجماع امت سے ثابت ہے، صحابہ کرام نے کیا، اس کے بعد ہر زمانے میں تمام امت کرتی آ رہی ہے، تو اجماع امت دلیل ہے۔ اجماع امت، پوری امت کبھی بھی گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اجماع امت کو معتبر ماننے اور اس کو چمٹنے، اس کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غیر سبیل المؤمنین نولی ما تولى ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے رسول اور مومنوں کے راستے سے جو لوگ مخالفت کرتے ہیں اور دوسرے راستے پہ چلتے ہیں ان کے بارے میں دھمکی سنائی ہے کہ یہ لوگ گمراہی میں پڑ جائیں گے اور ان کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوگا، اور یہ جدھر جانا چاہتا اللہ تعالیٰ ان کو ادھر ہی جانے دے گا اور ان کا ٹھکانہ برا ہوگا۔ یعنی کہ اجماع امت کو ابھارا ہے کہ تمام امت جس کام کو صحیح سمجھ لے وہ صحیح ہوتا ہے۔ تمام امت میں سے بعض لوگ نہیں یا ایک خاص طبقہ نہیں بلکہ تمام امت۔ تو قرآن کو اس شکل میں لکھنا کیا یہ صرف اہل حدیث لکھتے ہیں یا صرف کوئی خاص ایک طبقہ والے لکھتے ہیں؟ بلکہ تمام لوگ لکھ رہے ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، جتنے بھی قسمیں طبقے اور طوائف اور فرق اور مذاہب سب نے اسی طرح سے قرآن کو لکھا ہے۔ تو یہ اجماع امت سے ثابت ہے۔ اجماع امت دلیل ہے، شرعی دلیل ہے جس کا اعتبار کیا گیا ہے، اور شرعی دلیل سے جو چیز ثابت ہو وہ بدعت شرعیہ نہیں ہوتی ہے، اس لیے یہ قرآن کا جمع کرنا بدعت شرعیہ نہیں۔ اسی طرح سے حدیثوں کی مختلف یہ تصنیف و تعلیق، اس پہ بھی اجماع امت ہے، تمام امت نے اس کو قبول کیا ہے، اور تمام امت کے یہاں پر یہ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، اس پہ ہم عمل پیرا ہوتے ہیں اور اس کو ہم نے قبول کیا ہے۔ تو یہ اجماع امت سے یہ کتابوں کا لکھنا یا تالیف یا نحو و صرف اور علوم حدیث کی مختلف قسمیں، اصول فقہ، اصول حدیث اور اس کی مختلف تبویب و تقسیم، یہ ساری چیزیں اجماع امت سے ثابت ہیں۔ یہ ساری چیزیں اجماع امت سے ثابت ہے اور اجماع امت دلیل ہے۔ پہلی چیز تو یہ کہ اجماع امت سے ثابت ہے۔ دوسری چیز یہ کہ یہ کتابوں کی مختلف قسمیں اور مختلف کتابوں کی تصنیف و تالیف اور تقسیم یہ ذریعہ ہے، یہ وسیلہ ہے، بذات خود عبادت نہیں ہے۔ اسی طرح سے قرآن کو طباعت کرنا اور قرآن کو خوبصورت حروف سے لکھنا اور کاغذ پہ لکھنا یہ بھی ایک ذریعہ ہے، یہ کوئی بذات خود عبادت نہیں۔ بذات خود عبادت ہے قرآن یاد کرنا، اس پہ عمل کرنا، اس کی تبلیغ کرنا، جس پہ ہمیں قرآن میں بھی ابھارا گیا ہے، فقرؤ ما تیسر من القرآن، اور قرآن افلا یتدبرون القرآن، قرآن پہ تم لوگ تدبر کیوں نہیں کرتے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن پڑھنے اور پڑھانے میں ابھارا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر لوگ ہوئے جو قرآن پڑھے اور پڑھائیں، اور قرآن کو یاد کرنے اور اس کو پہنچانے پہ ہمیں ابھارا۔ اللہ کے رسول نے اپنے قول و عمل کے ذریعے صحابہ کرام اس کو یاد کرتے رہے اور یاد کرواتے رہے ایک دوسرے، اور تصنیف و تعلیف بھی اس زمانے میں جن ذریعے کا جو ذریعہ اس وقت پایا جاتا تھا اسی ذریعے
کہ استعمال کر کے قرآن کی تصنیف و تالیف کا بھی کام ہوتا، لکھنے کا بھی کام ہوتا تھا. وہاں جو ذریعہ تھا کاغذ نہیں تھا، چمڑے اور یہ پتھر وغیرہ تھے، تو اس وقت چمڑے پتھر بھی لکھے جاتے تھے. اور یہ چمڑا پتھر یہ ایک ذریعہ ہے، اور ذریعہ زمانہ بدلنے کے ساتھ ساتھ بدلتا ہے. لوگ قوموں کی عادتیں زمانے بدلنے کے ساتھ ساتھ عادتیں بدلتی ہیں، ذرائع اور اسباب بدلتے ہیں. تو ذرائع اسباب میں اصل اباحت پہلے میں نے کہہ دیا، جس ذریعے سے منع کر دیا گیا وہ منع ہے، باقی تمام ذرائع مباح ہیں. تو قرآن کو خوبصورت حروف سے لکھنا یا کاغذ پہ لکھنا یا جمع کرنا، یہ کاغذ، یہ حروف، یہ طباعت، یہ مشین سے لکھا جانا، یہ سب ذرائع، یہ کوئی بذات خود دینی کام نہیں. کوئی بھی اس کو بذات خود دینی کام سمجھ کر کے تقرب الہی کے لیے اسی کو عبادت سمجھ کر کے کرے تو اس میں کوئی شک نہیں وہ بھی بدعتی ہے اور وہ بدعت پہ عمل کر رہا ہے، جبکہ کوئی ایسا کام نہیں کرتا، بلکہ وہ اس کا مقصد ہوتا ہے قرآن کی حفاظت کرنا، قرآن کو یاد کرنا، قرآن کی تبلیغ کرنا. اور یہ شرعی حکم ہے، شرعی حکم ہے قرآن یاد کرو، قرآن کی حفظ، قرآن کو یاد کرواؤ، دوسروں تک پہنچاؤ. اللہ کے رسول بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے ایک بھی آیت یاد ہے تو پہنچا دو. اسی طرح سے حدیثوں کو مختلف کتابوں میں جو لکھا گیا ہے، تو یہ مختلف کتابیں بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، یہ بذات خود یہ کتابیں دین نہیں، یا بذات خود کوئی سوچے کہ میں بخاری کو دین سمجھتا ہوں تو وہ بدعت میں پڑ جائے گا. بخاری کے بجائے اگر اس کا نام کچھ اور ہوتا اور وہی حدیث اس میں ہوتی، بخاری کے بجائے اس کا نام کچھ اور ہوتا، کسی اور نے جمع، امام بخاری نے جمع نہ کرے کسی اور نے جمع کیا ہو تو اس کا نام کچھ اور ہوتا. تو بذات خود بخاری یا بذات خود مسلم یا بذات خود ترمذی، ابو داؤد، نسائی، یہ بذات خود دین اور کار ثواب، بذات خود کار ثواب نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر جو چیز ہے وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل، تقریر، وہ اس میں سنت ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حفاظت، سنت کو یاد کرنا، سنت پہ عمل کرنا، سنت کی تبلیغ، یہ بذات خود عبادت ہے جس پہ ہمیں ابھارا گیا ہے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا نضر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها وحفظها وبلغها كما سمع فرب مبلغ اوعى یا افقہ من سامع. جو میرے کلام کو سنے، میری سنتوں کو سنے اور اس کو یاد کرے اور اس کو محفوظ کر لے اور پھر اس کو پہنچائے تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو روشن کر دے. اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول نے سنتوں کی حفاظت پہ اس کو یاد کرنے پر ابھارا ہے. اور یہ تمام کتاب وغیرہ جو لکھی گئی ہے وہ سنت کی حفاظت کے لیے. تو سنت کی حفاظت یہ وہ چیز ہے جو شرعاً عبادت ہے اور جس کا ہمیں حکم دیا گیا اور اس کی اصل موجود ہے اور وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان. اور جہاں تک یہ کتابیں ہیں، یہ ذرائع ہیں، یہ تقسیم ہیں، تو یہ تقسیم، یہ ذرائع، یہ تبویب، یہ مختلف ضعیف اور صحیح اور حسن، یہ تجریح و تعدیل، یہ بذات خود یہ تقسیم، یہ تصنیف، یہ تعلیب بذات خود عبادت نہیں ہے. اگر کوئی انہی کاموں کو کوئی کرتا ہو بذات خود عبادت سمجھ کر کے کہے کہ یہ بذات خود عبادت ہے تو وہ بھی بدعتی ہے. کوئی بھی ان کو بذات خود عبادت نہیں سمجھتے بلکہ ان کو عبادت کا ذریعہ سمجھتے ہیں. یہ ذرائع ہیں. اصل ہے نبی کی سنت کی حفاظت، نبی کی سنت کو یاد کرنا، اس کو لوگوں تک پہنچانا، اس پہ عمل پیرا ہونا، اور اس کے لیے جو بھی اسباب و ذرائع ہو سکتے ہیں، کاغذ، قلم، تقسیم، تالیف، نحو و صرف وغیرہ کی ضرورت، تو یہ سب ذرائع کے تحت آتے ہیں، ذرائع کے ضمن میں آتے ہیں. اور ذرائع ہونے کی یہی اس کی علامت ہے کہ مختلف زمانوں میں مختلف طریقے اپنائے گئے. جس زمانے میں کاغذ نہیں تھا اس زمانے میں چمڑے اور پتے پر لکھا گیا. جب کاغذ ایجاد میں آیا تو کاغذ پہ لکھا گیا. جب آج کمپیوٹر اور چپس اور الیکٹرانک ڈیوائس جب ایجاد ہو گیا تو آج الیکٹرانک قرآن، الیکٹرانک حدیثیں ملتی ہیں. آج کمپیوٹر اور موبائل اور چپس وغیرہ میں قرآن اور حدیث کو جمع کیا گیا ہے. اس کی حفاظت مقصود ہے. محض خود یہ ڈیوائس یا محض یہ خود چپس یا میموری یہ بذات خود عبادت نہیں، یا یہ عبادت کا کام نہیں کہ ہم اس کو عبادت سمجھے، یہ عبادت کا کام نہیں، یہ دنیاوی ذریعہ ہے. اور دنیاوی ذریعہ میں پہلے بتایا کہ دنیاوی ذریعہ میں اصل ہے اباحت، اصل ہے اس کا جائز ہونا. جس سے منع کیا گیا دنیاوی ذریعہ میں اس سے رک جانا ہے، جسے نہیں روکا گیا وہ مباح ہے. اور دنیاوی ذرائع میں یہ بھی میں نے کہا جو واجب کا ذریعہ وہ واجب ہو جاتا ہے، جو حرام کا ذریعہ وہ حرام کہلاتا ہے، جو مستحب کا ذریعہ مستحب کہلاتا ہے، جو مکروہ کا ذریعہ مکروہ کہلاتا ہے، جو مباح کا ذریعہ وہ مباح کہلاتا ہے. چنانچہ جس زمانے میں بغیر کاغذ پہ کتابیں لکھے اور حدیثوں کو جمع اور قرآن کو جمع کیے بغیر قرآن کی حفاظت اور حدیث اور نبی کی سنت کی حفاظت نہیں ہو سکتی ہے تو پھر ایسے زمانے میں ان کتابوں کو لکھنا واجب ہے. اسی طرح سے بغیر نحو صرف کی مختلف تقسیم اور فنون فقہ اور فنون اصول اور فنون حدیث وغیرہ کے بغیر قرآن اور سنت کی حفاظت نہیں ہو سکتی. ان کو سمجھا نہیں جا سکتا، ان پہ تدبر نہیں کیا جا سکتا، ان کے احکام کا استنباط نہیں ہو سکتا. تو پھر ان فنون اور علوم کو بطور ذریعہ کا سیکھنا واجب ہو جائے گا. اس لیے کہ ما لا یتم الواجب الا بہ فہو واجب، ان کے ضمن میں یہ بات آتی ہے. تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ جن چیزوں کو دینی بدعت کہتے ہیں وہ دراصل دینی بدعت ہے ہی نہیں. شرعی بدعت کوئی بھی شرعی بدعت مباح ہے ہی نہیں.
جو جس کو یہ بدعت سمجھتے ہیں، اصل میں اس میں دو چیزیں، ایک تو ہے دینی چیز جس کا حکم پہلے موجود ہے، اور اس میں دوسری چیز ہے دنیاوی چیز جس کی اصل عبادت، مثلا قرآن یا بخاری کو لے لیں تو کہتے ہیں کہ بخاری بدعت شرعیہ بھی ہے اور یہ بدعت حسنہ بھی ہے. تو یہ بدعت شرعیہ اس لیے نہیں کہ کیونکہ بخاری میں جو باتیں وہ اللہ کے رسول کے قول فعل تقریر ہیں، اس لیے نبی کی سنت ہے اور نبی کی سنت دین ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیا ہے وہ دین ہے. اور دوسری چیز اس میں ہے اس کا بخاری میں کیا ہے، دوسری چیز اس میں اس کا نام بخاری رکھنا یا اس میں کاغذ وغیرہ اور غلاف اور اس میں مختلف باب قائم کرنا. تو یہ باب، یہ کاغذ، یہ نام، یہ دین نہیں ہے بذات خود، یہ بذات خود عبادت کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ ذریعہ ہے، اور ذریعہ میں اصل ہے مباح ہونا. اس لیے یہ باب امام بخاری نے قائم کیا. جس طرح سے اگر کوئی کسی اور طریقے سے باب قائم کرے تو کوئی حرج نہیں، اس لیے مختلف محدثوں نے مختلف طریقے سے باب قائم کیے. اور اسی طرح سے امام بخاری نے جتنی جمع حدیثیں کی ہیں کوئی اس سے زیادہ بھی کر سکتا ہے، اور کیا بھی، کسی نے 40,000 جمع کیا، کسی نے 8,000، کسی نے 6,000، مختلف عدد میں حدیثیں جمع کیے. مختلف محدثین نے مختلف نام کتابوں کے رکھی ہے، مختلف اس کی سند مختلف بیان کیے، اپنے اپنے جن کو جو ذریعہ سے مل گیا وہ بیان کیا. تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ بخاری کے اندر دو چیزیں، ایک تو ہے کہ نبی کی سنت جو کہ دین ہے، اور دوسری چیز ہے دنیاوی وسائل و ذرائع، اور وسائل و ذرائع کا استعمال کر کے دین کی حفاظت مقصود ہے. تو وسائل و ذرائع یہ تو اصل میں مباح ہے، اور اس کے بغیر کیونکہ دینی کام محفوظ نہیں ہو سکتا، تو پھر اس وسیلے اور ذریعے کو جو واجب کا ذریعہ ہو تو اس کو واجب کہا جائے گا. تو اس طرح سے ہم کسی بھی کام کو دیکھیں تو شرعی بدعت کوئی بھی مباح یا شرعی بدعت کوئی بھی حلال یا مستحب ہو ہی نہیں سکتا. شرعی بدعت ضلالت ہے. ایسے کچھ لوگ اس کو بھی دلیل بناتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں مائک میں اذان نہیں ہوتی تھی، آج مائک میں اذان کیوں دیتے ہو؟ تو اس میں بھی ان لوگوں کو شبہ ہو رہا ہے. ایک تو شبہ اس لیے ہو رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ اذان عبادت کا کام ہے اور تم اس کو مائک میں دیتے ہو، اس لیے بدعت ہے. بدعت شرعیہ ہے اور بدعت حسنہ ہے. اگر سیئہ اور گمراہی مانو گے تو ماننا پڑے گا تم ہی گمراہ ہو. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اذان دینا دین ہے، شریعت ہے، اس کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، اور ہمیشہ اذان ہوتی آ رہی ہے. اور جہاں تک مائک کی بات ہے تو مائک میں اذان دینا دین نہیں. اگر کوئی مائک میں اذان دینا بذات خود مائک میں اذان دینے کو عبادت سمجھے تو اس کے بھی عمل کو بدعت کہیں گے اور بدعت سیئہ اور گمراہی کہیں گے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایسا شخص بھی گمراہی میں پڑ جائے گا جو مائک میں اذان دینے کو بذات خود مائک میں اذان دینے کو عبادت سمجھے، کار خیر سمجھے. بلکہ مائک ایک دنیاوی ذریعہ ہے. کوئی مائک میں اذان دے یا کوئی بغیر مائک کے اذان دے، دونوں کیا ثواب میں کوئی فرق نہیں ہے. دونوں کے عمل کو اللہ کے یہاں پر کوئی فرق نہیں ہے. اور یہ نہیں کہا جائے گا مائک میں اذان دینے کی یہ خصوصیات ہے، یہ فضیلتیں ہیں، یہ سنت ہے، یہ اس پہ یہ ثواب ملے گا، جو یہ کرتا ہے وہ حق پر، جو نہ کرے نہ حق پر ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ سنت ہے اس پہ ثواب زیادہ ہے، یہ جو کرتا ہے وہ اہل سنت ہے، جو نہ کرے وہ اہل سنت نہیں، اور وہ نبی سے محبت نہیں رکھتا ہے، اس کو اللہ سے محبت نہیں ہے کہ وہ مائک میں اذان نہیں دیتا ہے، اللہ کے نام کو پوری دنیا میں اور پورے بستی میں نہیں پھیلانا چاہتا ہے، وہ شیطان ہے، اللہ کے نام کو آہستہ آہستہ رسول اللہ کے نام اور تعریف کا آہستہ آہستہ بولنا چاہتا ہے. اس طرح سے اگر کوئی بات کرے، مائک میں اذان نہ دینے پر مذمت کرے اور مائک پہ اذان دینے کی فضیلت اور خصوصیت بیان کرے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مائک میں اذان دینا بھی بدعت ہے اور حرام ہے، اور مائک ایسے بندے کے لیے مائک میں اذان دینا بھی ضلالت ہے اور گمراہی. جبکہ کوئی بھی مائک میں اذان دیتا ہے تو اس میں سے نہیں کہ مائک میں اذان دینا مستحب ہے یا اس کی کوئی الگ سے خصوصیت ہے. محض مائک دنیاوی ذریعہ ہے جس کی اصل میں مباح ہے، اور مباح اس لیے ہم اس کو اختیار کرتے ہیں. اور اسی طرح سے ہر اس مسئلے کو آپ سمجھ سکتے ہیں. جو لوگ بدعت دین کے اندر ایجاد کرتے ہیں اور پھر اس کو حسنہ کہتے ہیں اور کہتے ہیں بعض شرعی بدعت بھی حسنہ ہے، اور وہ پھر اس طرح کی مثالیں دیتے ہیں. یا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بتلاؤ اگر کوئی ہر سال 20 شخص کو کپڑا پہنا ہے یا 20 آدمی کو ہر سال کھانا کھلایا ہے تو اس کا کیا حکم ہے، یہ بدعت ہے یا نہیں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کوئی دلیل نہیں قرآن حدیث میں کہ ہر سال 20 شخص کو کھانا کھلایا جائے یا 20 شخص کو کپڑا پہنایا جائے. تو یہ بھی بدعت ماننا پڑے گا کیونکہ اس کی دلیل نہیں ہے قرآن حدیث میں. اور اس کو اگر اب تم ضلالت اور گمراہی کہو تو بتلاؤ یہ ضلالت اور گمراہی یا پھر اس کو تم بدعت حسنہ مانو گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، اگر کوئی 20 شخص کو کھانا کھلاتا ہے یا 20 شخص کو کپڑا پہناتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ اس 20 کی عادت میں کوئی خصوصیت ہے، اس پہ الگ سے کوئی ثواب ہے، اس کا کوئی حکم شریعت میں موجود ہے، اس کے کرنے پر زیادہ ثواب ہے، اور اس سے جو نہ کرے اس کو گناہ ملے گا، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 20 کی تعداد میں خاص کر لینا، کپڑا پہنانا یا کھانا کھلانا اور اس کے ساتھ خصوصیت سمجھنا، یہ بدعت سیئہ ہے، ضلالت ہے، گمراہی ہے. اس شخص کے اس عمل کو ہم گمراہی کہیں گے. لیکن کوئی محض بغیر اس اعتقاد اور بغیر اس سوچ کے کوئی 20 کو کھانا کھلا دے، 20 کو کپڑا پہنائے،
بغیر یہ سوچی ہوئے کہ اس کی کوئی خصوصیت ہے، بلکہ ویسے ہی کھلائے، تو اس میں اس کے جواز میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صدقے کا حکم دیا ہے تو اس کے لیے کوئی خاص عدد متعین نہیں کی ہے، بلکہ فرمایا کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، کہ ہم نے تمہیں جو روزی روٹی دی ہے اس میں سے بعض خرچ کرو. تو ہماری روزی روٹی میں بعض 20 اور 50 اور جتنی بھی عدد ہم کر سب داخل ہے، یعنی عموم میں تمام، چاہے وہ کم کریں یا زیادہ کریں وہ سب داخل ہے. تو کوئی 20 کو کھلائے یا 50 کو کھلائے یہ سب اس میں داخل ہوا، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ میں، یعنی عموم میں یہ تمام داخل ہے. لیکن اس عموم کی کوئی تخصیص کرتا ہے، مثلا 20 کے ساتھ خاص کر دے یا 25 یا کوئی کسی عدد کے ساتھ خاص کر کے اس کی الگ سے فضیلت بیان کرے، تو پھر یہی عمل الگ الگ نیت سے کرنے سے الگ الگ حکم لگے گا. اگر کوئی عام بغیر کے عدد میں کوئی خصوصیت جانے، عدد کی کوئی الگ سے عدد، خاص عدد کی کوئی فضیلت اور خصوصیت اور اس کے اوپر کوئی خاص ثواب کا اعتقاد رکھے بغیر کوئی 20 یا 50 یا 100 کو کھلائے، تو پھر عموم پہ عمل کر عام حکم اللہ تعالیٰ کو کہ اپنے مال میں سے بعض خرچ کرو. اور اللہ کے رسول نے تعین کر دیا الثلث والثلث کثیر، اپنے مال میں سے 1/3 تک تم خرچ کر سکتے ہو اور وہ بہت زیادہ ہے. تو اگر کوئی کروڑ پتی ہے تو اس کروڑ پتی کا 1/3 جتنا ہوتا ہے اتنا وہ خرچ کر سکتا ہے، چاہے تو وہ پورا 1/3 خرچ کر، چاہے تو اس میں سے جتنا چاہے خرچ کرے، سب اس عموم میں داخل ہے. اور یہ جائز ہے، مباح ہے، مستحب ہے، اور اس پہ اس کو ثواب ملے گا، یہ کار خیر ہے. لیکن اسی عمل کو اگر کوئی 20 کی عدد کے ساتھ کوئی خصوصیت سمجھتا ہے، 20 کو کھانا کھلانا یا 20 کو کپڑے پہنانے کے لیے الگ وہ فضیلت بیان کرتا ہے، الگ اس کے لیے خصوصیت بیان کرتا ہے کہ اس کو جو 20 کو کھلائے گا اس کو جنت میں یہ ملے گا، اس کو اللہ تعالیٰ یہی عطا کرے گا. جو یہ کرتا ہے وہ اہل سنت ہے، جو نہیں کرتا وہ اہل بدعت ہے. جو نہیں کرتا ہے وہ اس کی مذمت کرے اور اپنے اسلام کی بڑائی بیان کرے اپنی طرف سے، تو پھر یہ شخص عام حکم کو خاص کرنے کی وجہ سے اس کا یہ اچھا عمل بھی بدعت میں داخل ہو جائے گا. تو اس طرح سے اگر آپ سے کوئی اس طرح کا سوال کرے تو آپ یہ جواب دے سکتے ہیں. اور اس طرح ان باتوں کو اگر آپ ذہن میں رکھ لیں تو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ دین میں کوئی بھی بدعت حسنہ نہیں ہے. دین میں جو بھی بدعت ہے وہ بدعت سیئہ ہے، اور بدعت سیئہ گمراہی ہے. اب آتے ہیں میلاد کی طرف کہ میلاد کا شرعی حکم کیا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوش ہونا مومنوں کا کام ہے، اور خوش ہونا اور خوشی منانے میں فرق ہے. ایک مومن کے اوپر ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پہ خوش ہو اور پوری زندگی خوش رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پہ خوش ہونے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے راستے پر چلنا، آپ کے لائے ہوئے دین کو سیکھنا سکھانا، اس کی تبلیغ کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کا ہمیں حکم دیا اس کام کو کرنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوشی کا مطلب ہے. یہ ہے خوش ہونا صحیح مطلب میں، یعنی پوری زندگی ہمیں خوش ہونا ہے، اور خوش ہو کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو نبھانا ہے، منانا نہیں ہے. محبت کو منانا اور محبت کو نبھانے میں فرق ہے. نبھانے والے کے اوپر ضروری ہر لمحہ نبھانا پڑتا ہے، اور نبھانا مشکل کام ہوتا ہے، اور منانا آسان ہے. ایک دن 1 گھنٹے منا لیا جاتا ہے اور پھر بھلا دیا جاتا ہے. تو جو لوگ محبت کو مناتے ہیں یا خوشی مناتے ہیں ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ محبت ہی نہیں دی جو محبت مطلوب ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو صرف اتنی ہی شان نہیں بتلائی کہ ان کی پیدائش پہ ایک دن خوش ہوا جائے، بلکہ نبی کو یہ شان دی ہے کہ روزانہ ان کی پیدائش پر بندہ خوش رہے، ہر وقت خوش رہے. اور نبی کی شان تو اس قدر اللہ نے بلند کیا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا. 5 اوقات کی نماز میں آپ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا ہے. ہر نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تحیات میں ذکر کیا جاتا ہے، درود پڑھ کر کے آپ پہ صلاۃ و سلام بھیج کر کے آپ کا ذکر کیا جاتا ہے، آپ پر خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے، آپ کی آمد پہ خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے، آپ سے محبت کا اظہار کیا جاتا ہے، آپ کا احترام اور آپ سے محبت کا اظہار کیا جاتا ہے. بندے نبی کی سنتوں پہ عمل کر کے داڑھی رکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کھانا کھا کر، نبی کے طریقے پر نماز پڑھ کر، نبی کے طریقے پر وضو کر کے، نبی کے طریقے پر پوری زندگی گزار کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے، اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے. اور یہ شرعاً مطلوب ہے، اور یہی ہے اللہ تعالیٰ نے جس کا حکم دیا ہے، رسول اللہ نے جس کی تعلیم دی ہے، صحابہ کرام نے جو کیا ہے، یہ نبھانا مطلوب ہے. اور منانا ایک دن منا لے، باقی نہ تو ہم سنتوں کا کوئی پاس و لحاظ رکھے، نہ نماز کا کوئی پاس و لحاظ رکھے، نہ نبی کا نواہی اور اوامر کا کوئی پاس و لحاظ رکھے، اور منانے میں سب محبت کو اسی میں محسوس کر دے کہ جو منائے وہی محب ہے اور عاشق ہے، اور وہی سچے رسول ایمان والے ہیں، وہی جنتی ہیں، اور وہی اہل حق ہے. یہ بہت بڑا دھوکہ دیا جا رہا ہے، یہ بہت بڑی گمراہی کی بات کی جا رہی ہے، اور یہ ایسا کام کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے بہت بڑا فتنہ برپا ہو گیا ہے. دین اسلام کو مسخ کیا جا رہا ہے، دین احکام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کو اگر منانا اسلام میں مطلوب ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کو مناتے، خود اس کے حکم دیتے، اور تمام فقہا تمام محدثین اس کا اہتمام کرتے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ قرآن ہی میں اس کے حکم دے دیتا، کیونکہ اگر یہ تمام عیدوں سے بڑھ کر عید ہے، جبکہ جمعہ ایک عیدوں میں سے ایک عید ہے، تو اللہ نے
جمعے کا حکم دیا، وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ فرما کر کے کہ جب جمعے کے لیے ندا لگائی جائے، اذان ہو، بلایا جائے تو آؤ۔ تو جمعہ ایک چھوٹی عید ہے، اس کا حکم جب قرآن میں ہے تو جو عیدوں کی عید ہو، سب سے بڑی عید ہو، اس کا حکم اللہ نہیں قرآن میں دے گا؟ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید اور بقرعید کا ہمیں حکم دیا اور عید اور بقرعید کے مختلف احکام بیان کیے، کیا کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، اور اسی طرح سے تمام حدیث کی کتابوں میں کتاب و عید الاضحیٰ اور کتاب و عید الفطر کے باب قائم کیے گئے، اس کے مسائل بیان کیے گئے، اور ہر مذہب ہر مسئلہ کی فقہ کی کتابوں میں عیدین اور جمعہ وغیرہ کا باب قائم کیا گیا اور اس کے احکام بیان کیے گئے۔ عید میلاد النبی منانا، اور یہ واقع میں عید ایسی عید جو منانا شریعت میں مطلوب ہوتا، تو کیا اللہ تعالیٰ اپنے اس رسول کی اس عید ملانے کا حکم نبی کو دے کر پھر امت تک اس کو ثابت نہ کر دیتے کہ اس میں اختلافی نہ پیدا ہو؟ اور فقہا بھی اس کو اپنی کتابوں میں بیان کرتے اور محدثین بھی کتابوں میں بیان کرتے اور ہر کتاب میں اس کا ذکر ہوتا۔ جس طرح سے جمعے میں کوئی اختلاف نہیں، عید اور بقرعید میں کوئی اختلاف نہیں ہے، جس طرح سے دین کے دیگر احکام جو ہم سب مل کر کرتے ہیں، نماز وغیرہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے، پھر صرف عید میلاد النبی میں کیوں اختلاف ہو جاتا کہ کچھ لوگ مناتے اور کچھ لوگ کہتے کہ ثابت نہیں ہے؟ اگر یہ ثابت ہوتا تو یہ اختلاف ہوتا، ہم سب کچھ کرتے، 5 اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے پر نماز پڑھ سکتے ہیں، صدقہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ سب کچھ کر سکتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی شکل صورت اور حیات اختیار کر سکتے ہیں۔ نبی کی عید میلاد النبی ہم نہیں منا سکتے؟ ہم بھی مناتے اگر ثابت ہوتا تو اختلاف کا پایا جانا ہی یہ دلیل ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم نہیں دی، اور نہ صحابہ نے اس کام کو کیا، نہ محدثین نے اس کا اہتمام کیا، نہ اس کی طرف کوئی توجہ دی، نہ اس کا ان کا ذہن میں وہم و گمان بھی گزرا، نہ فقہا نے ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی رحمہ اللہ اجمعین اور ان کے بعد ان کے شاگردوں نے، بلکہ 4 صدی تک اس کا کسی نے ذکر تک بھی نہیں کیا، کسی کتاب میں اس کا ذکر بھی نہیں ملتا۔ 4 صدی ہجری میں جا کر کے اس کو خوارج فاطمیوں نے، جو کہ خوارج کا ایک بہت ہی کافر قسم کا فرقہ تھا جو مصر میں حکومت کرتا تھا، اس نے اس کو ایجاد کیا، اور صرف اسی کو نہیں ایجاد کیا بلکہ وہ 5 تن حضرت حسن، حسین، علی، فاطمہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے میلاد کو ایجاد کیا، اور خلیفہ وقت کا میلاد 6 میلاد کرتے تھے فاطمیوں نے۔ سب سے پہلے بنو عبید قداح کا جب حکومت اور ان کی خلافت تھی مصر میں تو ان لوگوں نے اس کو ایجاد کیا۔ وہ سخت قسم کے خوارج تھے جو صحابہ کرام کو گالی دیتے تھے، اور ان کے کفر پر تمام اہل سنت کا اجماع ہے، خوارج کے کفر پہ اور فاطمیوں کے کفر پہ، ان لوگوں نے اس کو ایجاد کیا۔ اور اس کے بعد پھر اربل کے بادشاہ ملک مظفر نے اس پہ عمل کیا، اور ان کے لیے ابن دہیہ ایک ایسا عالم دین تھا، دنیا پرست جس کی مذمت اور شناعت بڑے بڑے مورخین محدثین نے خود کتابوں میں بیان کی ہے کہ ایک بہت یہ دنیا پرست شخص تھا۔ تو اس شخص نے اس عمل کو شرعی حیثیت دینے کے لیے کتاب و سنت کی بہت ساری دلیلوں کو جمع کر کے اس کو سنت قرار دینے کے لیے قرآن اور حدیث کی نصوص کی منمانی تحریف و تعویل کر کے ایک کتاب تیار کر کے، اور بعد والے جتنے آ رہے ہیں سب اس کو منا رہے ہیں، اور اسی کی لکھی ہوئی کتاب سے انہی کی تعویل اور تحریف اور اسی کی سمجھ کو دین کی دلیل بنا کر کے پیش کرتے ہیں، اور کوئی بھی قرآن کی آیت پڑھ کر کے اس کو عید میلاد النبی پہ فٹ کرتے ہیں، حدیث پڑھ کر کے میلاد النبی فٹ کرتے ہیں، جبکہ وہی قرآنی آیت وہی حدیث صحابہ کرام کی زندگی میں گزری ہے، ان کے علم میں گزرا، صحابہ کے بعد فقہا، تابعین اور تبع تابعین اور محدثین، ان تمام نے انہی حدیثوں کی تخریج، تالیف، سب کچھ جرح و تعدیل اور اس سے استنباط مسائل کیے، لیکن کسی نے بھی ان حدیثوں سے، ان آیتوں سے عید میلاد النبی کو مستنبط نہیں کیا، کسی کو سمجھ بھی نہیں آیا، یعنی کہ اس وقت تک دین کی مکمل سمجھ کسی کو حاصل نہیں۔ بعد میں خوارج کو یہ سمجھ حاصل ہو گئی کہ انہوں نے اس عمل کو ایجاد کیا اور قرآن سے ثابت کر دیا، اس لیے قرآن اور سنت یا نصوص شرع کسی بھی کتاب و سنت کی دلیل کا صحیح مطلب وہی ہوگا جو صحابہ تابعین تبع تابعین نے لیا ہو۔ کوئی بھی قرآن کی کوئی آیت پڑھ کر کے کسی بدعت کو ثابت کرتا ہے، یا کوئی بھی مسئلہ ثابت کرنا چاہے، قرآن کی آیت پڑھے، حدیث پڑھے اور کہے کہ قرآن میں حدیث میں ہے، تو اس سے آپ یہ مطالبہ کیجئے کہ جو آیت آپ پڑھ کر کے یہ مطلب بتلا رہے ہیں، اس آیت کا یہ مطلب صحابہ تابعین تبع تابعین سے دکھائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا تو اس کا مطلب، اس کا بیان، اس کی تفسیر بھی اللہ نے خود نازل کیا، یہ ہمارے ذمہ نہیں رکھ دیا کہ ہم اس کے مطلب اور تفسیر بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کرنے کے ساتھ قرآن کا بیان بھی نازل کیا، اس کی دلیل قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان علینا جمع ثم ان علینا جمعہ وقرآن ثم ان علینا بیانہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو آپ کو پڑھانا میرا کام ہے، اور اس کو آپ کے سینے میں جمع کر دینا، اس کی حفاظت کر دینا بھی میرا کام ہے،
اور پھر ثم ان علینا بیانا، اور اس کو بیان کرنا، اس کی تفسیر کرنا بھی میرا کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کو قرآن دینے کے ساتھ نبی کو قرآن کی تفسیر بھی دی ہے، مطلب اور معنی بھی عطا کر دیا ہے۔ اللہ کے کلام کو ہم اپنے معنی میں بیان کریں، اپنے معنی میں اگر لیں تو پھر کوئی بھی شخص کچھ بھی دین میں ثابت کر سکتا ہے، ہر باطل فرقہ اپنے باطل عقیدے کو ثابت کر سکتا ہے، اور ایسا ہو ہی رہا ہے۔ جتنے بھی باطل فرقے وجود میں آئے ان سب نے قرآن اور حدیث سے استدلال کیا، اور کسی نے قرآن ہی سے نبی کی نبوت کا انکار کر دیا، کسی نے قرآن اور حدیث سے استدلال کر قبر کا عذاب قبر کا انکار کر دیا، کسی نے جنت و جہنم اور حور کا انکار کر دیا، اور کسی نے فرشتوں کا انکار کر دیا قرآن و حدیث ہی سے استدلال کر کے، کیونکہ انہوں نے قرآن کو اور حدیث کو اپنے معنی میں اپنے ذہن سے اس کا مطلب نکالا۔ اس لیے قرآن و حدیث کو اپنی طرف سے تفسیر بیان کر کے جو لوگ میلاد ثابت کرنا چاہتے ہیں، یا عرس یا فاتحہ یا تیجا یا چالیسواں یا اسی طرح کے کوئی بھی بدعت ثابت کرتے ہیں، اس کے لیے جو آپ نہیں اس کی پکڑ کر سکتے، آپ اس کی استدلال کی غلطی کو نہیں سمجھ سکتے، تو صرف آپ اتنا کیجئے کہ اس کو کہیے کہ یہ حدیث یا قرآن جو تم پڑھ کر کے یہ معنی بیان کرتے ہو، کسی بھی معتبر تفسیر کو کھولو اور اس میں تابعین، تبع تابعین اور صحابہ کے قول ہمیں سناؤ کہ انہوں نے، صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے اس آیت کے بارے میں کیا فرمایا، اس کا کیا مطلب بیان کیا، کیونکہ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تفسیر لے کر کے امت تک پہنچایا، تابعین نے پھر ان سے لیا، تبع تابعین نے لیا، اور اس طرح سے حدیث کی کتابوں میں اور تفسیری کتابوں میں ان معتبر تفسیروں کو جمع کیا گیا ہے۔ تو آپ ان کو کہیے کہ کھول کر کے آپ یہ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی کی میلاد مناؤ، اور اللہ نے نبی کا میلاد خود منایا ہے، اور نبی کی آمد کا ذکر کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ خوشی کا اظہار اللہ نے کیا ہے، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ عید میلاد النبی اللہ نے منایا۔ تو اس کو کہو کہ یہ آیت پڑھتے ہو اور اسے عید میلاد النبی آپ ثابت کرتے ہو، کھولو قرآن یا تفسیر اور دکھاؤ اس آیت کے ضمن میں کسی صحابی کا قول، کسی تبع تابعین کا قول کہ اس سے عید میلاد النبی انہوں نے مستنبط کیا ہو۔ اگر وہ مستنبط کیا تو ہم بھی ماننے کے لیے تیار ہیں، آمنا و صدقنا۔ اور اگر صحابہ، تابعین، تبع تابعین نے اس آیت سے وہ مطلب، وہ مفہوم نہیں مستنبط کیا ہے، تو تمہارا یہ استنباط، تمہارا یہ مفہوم تم کو ہی، تمہارے چہرے پر میں رد کر مارتا ہوں، اس کو میں تمہارے پر پھینکتا ہوں، کیونکہ کل فہم یخالف فہم السلف فہو باطل۔ ہر وہ فہم، قرآن اور حدیث کی ہر وہ تفسیر جو سلف کی تفسیر کے مخالف ہو یا سلف کی تفسیر سے ہٹ کر کے ہو، وہ مردود ہے، باطل ہے، وہ ناقابل قبول ہے، کیونکہ دین سلف نے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھ کر کے عطا کیا ہے، اب بعد والے کی سمجھ معتبر نہیں ہے۔ اس لیے یہ سب سے بہتر طریقہ ہے بدعتیوں کی کمزوری پکڑنے کی۔ جب بھی کوئی آیت پڑھتا ہے اور اسے استدلال کرتا ہے، فوراً اس کو کہے کہ آپ کسی بھی معتبر تفسیر جیسے طبری یا زمخشری یا ابن کثیر یا ابن عاشور یا تفسیر سعدی، مختصر میں تفسیر سعدی وغیرہ، یا جلالین وغیرہ، ان کو پڑھ کر کے، یا کشاف یا پھر فتح القدیر وغیرہ، یہ معتبر تفسیریں، ان کو آپ پڑھ، ان کو کھولو اور ان میں دکھاؤ صحابہ، تابعین، تبع تابعین نے اس آیت کا کیا مطلب بیان کیا ہے۔ مثلا یہ لوگ عید میلاد النبی ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے اس قول فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا قُلْ بِرَحْمَتِ اللَّهِ وَبِفَضْلِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ سے ثابت کرتے ہیں کہ عید میلاد النبی اللہ تعالیٰ نے منانے کا حکم دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومنوں کو چاہیے کہ اللہ کے فضل اور رحمت پہ خوش ہو، تو اس سے ثابت ہوا کہ رحمت پر خوشی منانے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور اللہ کے رسول کی بعثت اور آپ کی ولادت سب سے بڑی نعمت ہے، رحمت ہے، اسی کے ذریعے ہمیں ہدایت ملی، قرآن ملا، جنت و جہنم اور اللہ کی معرفت حاصل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کو فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ کو رحمت بھی فرمائی، تو اس سے معلوم ہوا کہ رحمت کی آمد پہ خوشی منانا یہ اللہ کا حکم ہے۔ یہ ثابت کرتے ہیں اس طرح سے اپنی طرف سے تعویل کر کے، تو ان کو کہو کہ اسی آیت کی تفسیر آپ تفسیر کھولو اور مجھے دکھاؤ۔ آپ کہتے ہو نا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی خوشی منانے کی دلیل ہے، تو دکھاؤ صحابی، تابعین، کسی تابعی، کسی تبع تابعی، کسی معتبر امام ابو حنیفہ، امام شافعی، مالک ہی کا قول دکھاؤ کہ اس آیت سے یہ انہوں نے مستنبط کیا مسئلہ۔ کبھی نہیں دکھا سکتا، قیامت تک نہیں، بلکہ معتبر تفسیروں میں اگر آپ دیکھیں گے تو فضل اور رحمت کی تفسیر صحابہ، تابعین وغیرہ کی، اس سے مراد ہے اسلام، اس سے مراد ہے ایمان، اس سے مراد ہے سنت، یعنی کہ اسلام، ایمان اور سنت پر خوش ہونے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہاں پر خوش ہونے کا حکم دیا، خوشی منانے یا جشن منانے کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ فرحہ یفرحوا کے معنی خوش ہونا ہوتا ہے، فرح یفرحوا کے معنی جشن منانا نہیں ہوتا ہے۔ یہ فل یفرحوا میں خوش ہونے کا حکم ہے، نہ کہ خوشی منانے اور جشن منانے کا حکم ہے۔ اس طرح سے یا تو تم کو عربی نہیں سمجھ میں آتی ہے فرحہ کا کیا معنی ہے، یا پھر تم غلط سمجھ کر کے بھی غلط معنی بیان کر تحریف کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے خوش ہونے کا حکم دیا، اور ہم اسلام پہ ایمان پہ، کوئی بھی اہل ایمان ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے جو خوش نہ ہو، ایمان، اسلام اور سنت پہ خوش نہ ہو۔ اور یہ خوشی دلی خوشی ہے، یہ نہیں کہ یہ اسٹیج سجاؤ، بینڈ باجے بجاؤ، ڈی جے بجاؤ اور ناچ گانے کرو اور
وہ ساری کمکمیں اور وہ ساری تمتراکیاں اور ساری وہ نچ کھیل اور جو کچھ بھی حرکتیں کرتے ہو یہ سب یہ منانے کا حکم ہے. بلکہ یہ سب تو اس میں آج کل تم میلاد منانے اور اس میں جشن منانے میں ایسی ایسی بدعات اور خرافات داخل کر دیے جو اس کی شناعت قباحت کو اور بڑھا دیتی ہے. اس لیے خوش ہونے کا حکم ہے اور خوش ہم ہمیشہ خوش ہونا چاہیے. ہمیشہ خوشی کا تعلق دل سے ہے. جو مومن ہوگا وہ اس کا دل خوش رہے گا. جو مومن ہوگا جو دین پر اسلام پر ایمان پر عمل کرے گا سنت پر عمل کرے گا وہ ہمیشہ اس کو دلی خوشی ہوگی. اور جس قدر ایمان اس کا مضبوط ہوتا جائے گا اسی قدر اس کو اور بھی فرحت قلب انبساط قلب اور شرح صدر حاصل ہوگا. یہاں تک کہ وہ اس کی روح سے جب جا کر کے لذ ایمان کی چاشنی مل جاتی ہے تو پھر وہ اندر ہی اندر ناچتا ہے. اپنے دل میں ناچنے بھی لگتا ہے اور اس طرح سے وہ خوشی اندر مناتا ہے جو صحیح ایمان والے ہوتے ہیں. اور اس کے برعکس جو منافق اور جو نبی کی سنت سے ہٹنے والے ہوتے ہیں تو وہ خوش نہیں ہوتے, وہ عمل بھی نہیں کرتے بلکہ وہ موج اور مستی کے لیے اور دنیاوی لذت حاصل کرنے کے لیے اور دیگر دنیا شکم پرستی اور دنیا بنانے کے لیے پیسے حاصل کرنے کے لیے یا پھر ڈی جے اور گانے باجے وغیرہ کی جو دنیاوی لذت ہے وہ حاصل کرنے کے لیے وہ میلاد مناتے ہیں اور میلاد کرتے ہیں اور اس کو پھر اپنے اس دنیاوی گناہ خرافات اور ان بدتمیزی کے کاموں کو دین سے جوڑتے ہیں اور قرآن پاک کی اس آیت کا غلط معنی مفہوم نکالتے ہیں اور اس میلاد ثابت کرتے ہیں. اسی طرح سے جتنی بھی قرآن کی آیتیں پڑھ کر کے ثابت کرتے ہیں اس کام کو, بدعت کو, اس میلاد کو, ان تمام آیتوں کے بارے میں یہی آپ ان سے کہیے کہ تفسیر کھول کر کے یہ معنی دکھاؤ جو تم بیان کر رہے ہو معتبر تفسیر میں. اور دوسری چیز یہ کہ اگر یہاں پر خوشی منانے کا حکم ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص رحمت پہ خوشی نہیں بلکہ تمام رحمت تمام فضل پہ خوشی منانے کا حکم دیا ہے. تو اس لیے لازم آ جائے گا کہ ہر لمحہ ہم خوشی منائیں کیونکہ اللہ کی رحمت اللہ کا فضل ہر لمحہ ہمارے اوپر نازل ہو رہا ہے. تو کوئی بھی ایسا لمحہ نہیں جس میں خوشی نہ منایا جائے. پھر روزانہ ہر گھنٹے اور ہر گھنٹے کے ہر سیکنڈ ہر منٹ وہ ایک جشن منانا ثابت ہو جائے گا. اللہ کی رحمت اللہ کی نعمتیں اللہ تعالیٰ کہ فضل کا کوئی شمار ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی ہمیں دیا سب اللہ کا فضل ہے. یہ آسمان اور زمین اور اس کے اندر ہر ذرہ ہمارے جسم کے ہر اعضاء ہر عضو اور ماں باپ اور استاذ اور کھانے لگانے تمام چیزیں اللہ کی رحمت ہے اللہ کا فضل. پھر ہر چیز کے لیے ایک سیکنڈ متعین کرو پھر اس میں جشن مناؤ پھر پوری زندگی جشن مناتے رہو. یہ مطلب ہے اس کا. یہ تو مطلب نہیں کسی نبی کی آمد پہ جشن مناؤ بلکہ پوری رحمت اور پورے جتنے بھی اللہ کے فضل ہے سب پہ جشن منانا ثابت ہو جائے گا. اور اس طرح سے پوری زندگی صرف جشن مناتے رہو. کیا یہ معنی صحیح ہوگا؟ کبھی ایسا یہ لوگ ماننے کے لیے تیار ہوں گے؟ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ قرآن کو غلط معنی میں بیان کرتے ہیں. اسی طرح سے حدیثوں کو غلط معنی میں بیان کرتے ہیں. بلکہ جو لوگ اس کو مناتے ہیں جو اس کے مباح ہونے یا اس کے حسنہ ہونے کے قائل ہیں ان کے بھی بڑے بڑے مولویوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے. یہ سنت اس کو بدعت حسنہ کہتے ہیں کہ یہ قرون ثلاثہ میں نہیں تھا بعد میں ایجاد ہوا. یہ اعتراف کرتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ بدعت حسنہ ہے. تو پہلے یہ بات میں نے بیان کر دی کہ کوئی بھی شرعی بدعت حسنہ نہیں ہوتا کیونکہ یہ میلاد کو یہ کار ثواب سمجھتے ہیں اور اس کو یہ اسلام اور ایمان اور کفر کا یہ شعار سمجھتے ہیں اور فرق سمجھتے ہیں کہ جو منائے وہ مومن ہے جو نہ منائے اس کو تو ابلیس بھی کہہ دیا کہ سارے جہاں میں سوائے ابلیس کے خوشی منا رہے ہیں. تو جو خوشی نہ منائے اس دن یا اس موقع سے تو اس کو ابلیس کہتے ہیں یعنی کافر مشرک سے بھی بدتر سمجھتے ہیں. تو انہوں نے اس کو کفر اور شرک کفر اور اسلام کا معیار قرار دے دی اس عمل کو. تو یہ عمل جو اسلام اور کفر اور ایمان کا معیار ہو وہ ظاہر سی بات ہے وہ بہت ہی اہم عمل ہوگا. وہ عبادت کی بہت بڑی شکل ہوگی. نماز سے بھی بڑھ کر اس کا درجہ ہوگا بلکہ تو ایک عقید توحید جیسا اس کا درجہ ہوگا کہ جو عقید توحید نہ مانے وہ کافر ہے. تو اس درجے کا عمل ہے. تو یہ عبادت کا عمل ہے ظاہر سی بات ہے. اور عبادت میں اصل ہے توقف منع حذر دلیل ہونا. اور جبکہ اس کام کی دلیل نہیں ہے تو اس لیے منع ہے یہ حذر ہے یہ بدعت شنیعہ ہے یہ منع ہے اور یہ مباح نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ بدعت دینی ہے اور یہ عبادت کا کام ہے. یہ ذریعہ نہیں ہے کہ اس کو کہیں کہ یہ ذریعہ ہے اور اس لیے ذریعہ میں اصل عبادت ہے. میلاد کو ذریعہ نہیں. اگر یہ لوگ کہے کہ میلاد ذریعہ تو ماننا پڑے گا کہ میلاد پہ کوئی ثواب نہیں کیونکہ ذریعہ پہ کوئی ثواب نہیں ملتا ہے. ذریعہ اصلاً مباح ہے اور مباح پہ ثواب نہیں ہوتا. مباح اس کام کو کہتے ہیں جس پر کوئی ثواب نہ ہو. مباح اسی کام کو کہتے ہیں جس پہ ثواب ہو نہ گناہ ہو. تو اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ مباح ہے میلاد تو کہو کہ کیا اس پہ ثواب نہیں ملتا؟ مباح کا مطلب ثواب نہیں ملتا ہے. اگر ثواب نہیں ملتا تو جس کام پہ ثواب نہ ملے اس کو ایسے کام کو ثواب کے کام کی طرف سے کرنا اور اتنا اہتمام کے ساتھ کرنا لغو اور بیکار ہے.
यार ظاہر سی بات ہے یہ لوگ ایسا نہیں کرتے بلکہ اس کو تو عیدوں کی عید مانتے ہیں اور اس کو کیا کیا حکم اس پہ لگاتے ہیں, اس کے لیے نیت کرواتے ہیں, اس کے لیے اپنی طرف سے احکام بیان کرتے ہیں, اس کے آداب بیان کرتے ہیں. تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ان لوگوں نے یہ ایک عبادت کی شکل ایجاد کی ہے, نہ کہ کوئی ذریعہ ہے یہ دنیاوی ذریعہ جس پر عبادت کا حکم لگایا جائے, بلکہ یہ ایک بذات خود میلاد کے کام کو یہ عبادت اور عبادت نہیں بلکہ عقیدے میں عقید توحید کے برابر درجہ دیتے ہیں کہ جو اس کو نہ منائے اس کو کافر کہتے ہیں. تو یہ عمل اس کے گمراہی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے, کیونکہ اگر اس کا یہ درجہ ہوتا, اللہ کے رسول بیان کرتے, صحابہ تابعین تبع تابعین ائمہ دین بیان کرتے, ان کا بیان نہ کرنا اور ان کے مولویوں کا بڑے ان کے مولویوں کا اعتراف خود کرنا, یہاں تک کہ ان کے اعلیٰ حضرت اور ان کے احمد یار خان کا جال حق میں اس بات کا اعتراف کرنا ہے کہ یہ بدعت حسنہ ہے. اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا ثبوت قرآن و حدیث میں نہیں ہے, صحابہ کرام سے نہیں, اس لیے تو بدعت کہتے ہیں. اب جہاں تک رہی بات بدعت حسنہ کہنے کی کہ یہ بعض شرعی بدعت کو حسنہ کہتے ہیں, تو میں نے پہلے وضاحت کر دی کہ شرعی بدعت کوئی بھی حسنہ نہیں ہوتی, کیونکہ شرعی بدعت کا صرف ایک حکم ہے, وہ ضلالت ہے, گمراہی ہے, اور اللہ کے رسول نے کل بدعت ضلالہ فرما کر کے ہر شرعی بدعت کو گمراہی قرار دیا, اس لیے یہ بدعت حسنہ نہیں ہو سکتا. اس طرح سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ عید میلاد النبی منانا یہ بدعت سیئہ, بدعت مذمومہ ہے, گمراہی ہے, اس سے ہمیں بچنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پہ ہمیں ہر لمحہ خوش رہنا چاہیے, نبی سے محبت اور آپ کی پیروی, آپ کا اتباع ہر لمحہ کرنا چاہیے. یہی مطلوب ہے, یہی جنت میں جانے کا ذریعہ ہے. جو دین میں ہمیں کہا گیا وہ کریں, جو نہیں کہا گیا نہ کریں, یہی خیر کا باعث ہے. اور فتنوں اور اختلاف کے زمانے میں اللہ کے رسول نے ہمیں وصیت کی ہے, علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ. جب اختلافات بہت رونما ہوں تو اسی صورت میں تم میری سنت کو, خلفاء راشدین کی سنتوں کو مضبوطی سے تھام لینا, داڑھوں سے مضبوطی سے پکڑ لینا. اور فرمایا وَإِيَّاكُمْ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ, اپنے آپ کو ہر نئی چیزیں دین میں جاتی ہیں ان سے بچانا. فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ, ہر محدث بدعت ہے, وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ, اور ہر بدعت ضلالت ہے. تو دین کے اندر جو بھی بدعت ضلالت ہے وہ سب ایسی چیزیں جو گمراہی میں لے جانے والا ہے. اس لیے ہمیں نبی, صحابہ, تبع تابعین اور دین سے, دینی اصول اور دینی دلیل سے, شرعی دلائل اربعہ سے جو چیز ثابت نہیں ہے اس کو ہم دین سمجھ کے نہ کریں. اگر کرتے ہیں تو گمراہی میں پڑ جائیں گے اور پھر دین بدل جائے گا. اور منانے اور نبھانے کا فرق بھی یاد رکھیں کہ ہمیں نبھانا ہے, منانا کا حکم نہیں, نبھانا ہے. نبھانے میں ٹائم لگتا ہے, نبھانے میں پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہے, اور نبھانے میں ہمیں پوری زندگی کھوانی پڑتی ہے. اور منانے والے تو موج مست مناتے ہیں, منانے والے کو آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے وہ تھرکتے ہیں ڈی جے پہ اور گانے بجانے پر. ان کا یہ خرافات, یہ عمل خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ دینی عمل نہیں ہو سکتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں اور ان سب کو حق کی سمجھ عطا کرے اور حق کو قبول کرنے کی توفیق دے. اور جو ان کے مفتیان اور مولویان ہیں جو ان لوگوں کو گمراہی میں ڈالے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں یا تو حق کی رہنمائی کرے اور حق ان کے اوپر واضح کر دے, اور ان کے لیے ہدایت نہ ہو تو پھر ان کے اللہ تعالیٰ دنیا سے نیست و نابود کر دے, صفحے ہستی سے ان کے وجود کو اللہ ملیہ میٹ کر دے, تاکہ عوام ان کے شر و فتن سے بچے اور صحیح راستے پر آ سکے. اسی کے ساتھ میں اپنی باتیں یہیں پر ختم کرتا ہوں. اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو جو صحیح باتیں کہی گئی ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ وسلم